اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان میں بھی ووٹ لے کے دکھائیں گے آپ نے کتنی شادیاں کی ہیں، کتنے بچے ہیں؟ ابھی تک تو اکلوتی ہی بیگم ہے، آپ ویسے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں؟ 4 بچے اور 1 بیوی۔ ارینج شادی ہے، محبت کی نہیں؟ اب میں کہوں گا تو آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا۔ کوشش کریں۔ کیا خان صاحب جو ہیں وہ ناحق قید ہیں یا ٹھیک ہے، کیا ہے؟ کرپشن کے کیسز میں عمران خان صاحب گرفتار ہیں بالفرض، تو پھر نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کو کہاں ہونا چاہیے؟ مسئلہ کچھ اور ہے۔ ماضی میں منور حسن مرحوم صاحب کا ایک موقف تھا کہ ملا محسود کے اوپر کہ وہ شہید ہیں یا نہیں۔ اگر آپ سے اسی طرح کا سوال کیا جائے آپ کیا کہتے بہت ہیں؟ آگے نکل گیا ہے۔ جب یہ جنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے نا کہ ابھی اس وقت یہ حکومت فارم 47 والی ہے، ہم اس کی بات نہیں مانتے اور جو بھارت کر رہا ہے کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ پڑا ہے، پاکستان میں یہ ووٹ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں، یہ کلٹ کا ووٹ۔ آج اگر پی ٹی آئی کی آرمی چیف صاحب کے ساتھ اور فوج کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بن گئی تو جو کلٹ کا جو فالوور ہے نا وہ سارا کا سارا فوج کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ آپ نے مبارکباد دی فیلڈ مارشل صاحب کو، ان کو فیلڈ مارشل بننے۔ یہ فلسطین میں آپ لوگ پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں پہ فلسطینی صحافی نے ایک ٹی وی پہ آ کے بیان بھی دیا، انہوں نے کہا جی پاکستان میں ہمارے نام پہ اکٹھے کرتے ہیں، پہنچتی نہیں ہے، فراڈ ہوتا ہے۔ پہنچتی کیسے ہے امداد، اگر یہ سوال کیا جائے؟ مجھے تو کسی نے بتایا کہ آپ ابھی بھی جاب کرتے ہیں، یہ بات درست ہے؟ ہاں جی ہاں۔ بیگم کہتی نہیں ہے کہ آپ یہ سارا دن سیاست، یہ جماعت اسلامی کے پروگرام؟ جماعت اسلامی کا طریقہ کار ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بیگم صاحبہ ہیں تو وہ خاتون اول ہو گئیں اور ان کو وہی پروٹوکول ملنا شروع ہو جائے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے، مطلب وہ اول اس لیے ہیں کہ وہ اول کی بیگم ہے۔ کیا کوئی کلین شیو لڑکا جو نماز بھی نہ پڑھتا ہو، زیادہ مذہبی نہ ہو، وہ جماعت اسلامی کا حصہ بن سکتا ہے؟ جماعت اسلامی میں شمولیت کے لیے شیو ویو کا کوئی ایشو ہے نہیں ویسے۔ نہ خواتین کے لیے نقاب والا پردہ رکنیت کی شرط ہے، نہ مردوں کے لیے داڑھی رکنیت کی شرط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں فاروق وڑائچ۔ آج ہمارے مہمان ہیں امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب۔ کیا اس وقت صورتحال چل رہی ہے، جماعت اسلامی کیا سوچ رہی ہے، آج انہی سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ صاحب، جزاک اللہ، آپ شکریہ۔ نے وقت دیا۔ تو کیسا یعنی امیر جماعت اسلامی بننے کے بعد، امیر جماعت اسلامی کراچی تھے، پھر امیر جماعت اسلامی پاکستان، کیا مختلف ہے؟ وہاں پر تو آپ عوامی مسائل پہ بات کر رہے تھے، انہی پہ فوکس تھے، انہی پہ دھرنے دیے آپ نے۔ پاکستان کے لیول پہ آ کے کیا دیکھ رہے ہیں، کیا مشکلات ہیں، چیلنجز کیا ہیں؟ عوام کے چیلنجز سے تو کہیں کم کہیں زیادہ ایک جیسے ہی ہیں، چونکہ نظام پورا کا پورا اسی طرح سے چل رہا ہے۔ کہیں پر زیادہ زیادتیاں ہیں، کہیں تھوڑی سی کم ہوں گی، لیکن بہرحال جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ریلیف تو نہیں مل رہا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ سال بھی یہ جو آئی پی پیز والا معاملہ تھا، یعنی ہم کراچی میں بھی اس وقت بھی جو ایشو ہے وہ کہ الیکٹرک کا ہے، لوڈ شیڈنگ کا ہے، یعنی ان حالات میں جب پاکستان میں بجلی انتہائی زیادہ ہے ہماری ضرورت سے، اور وہاں 17 گھنٹے اور 18 گھنٹے کراچی میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، تو یہ تو ظاہر ہے پورا گیم ہے نا۔ تو وہاں ہم یہ کام کرتے تھے، پتہ چلا پورے پاکستان میں آئی پی پیز کی بنیاد پر جو کچھ دھندا ہوا ہے، 1.5-2 ہزار ارب روپے ان آئی پی پیز کو کیپیسٹی پیمنٹ کے دیے گئے، جو بجلی بنتی نہیں ہے۔ اور پھر یہی نہیں ہے بلکہ ٹیکس جو ہے وہ دیتے ہی نہیں ہیں، وہ انکم ٹیکس سے ایگزمپٹڈ ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک سیلریڈ پرسن کو، تنخواہ دار آدمی کو تو جس طرح انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور ٹیکس وصول کرتے ہیں اس سے، لیکن اتنے بڑے بڑے مافیاز، ان سے ہم ٹیکس وصول ہی نہیں کر سکتے، خزانے میں آتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ہیں۔ پھر ایجوکیشن کے مسائل ہیں، لوگوں کو تعلیم نہیں مل رہی ہے، بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ پھر اسی طرح ہیلتھ کے ایشوز ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں، کوئی کل ایسی نہیں جو سیدھی ہو۔ پھر ہمارے بہت سارے معاملات لوکل ہیں لیکن بین الاقوامی معاملات سے ہم جڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جو اسرائیل نے دہشت گردی کی ہے اور کتنی بڑی تعداد میں بچوں کو، عورتوں کو، سب کو شہید کیا ہے، تو اس پہ بھی آواز اٹھانا ہم اپنا قومی اور ملی فرض سمجھتے ہیں، اور انسانیت کے حوالے سے بھی یہ ضروری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو ہم نے ایک پیکیج کی صورت میں لیا ہے اور اس کے حوالے سے عوام میں جا رہے ہیں۔ اسی دوران میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے اپنی ممبرشپ ڈرائیو بھی کی اور تقریباً 2 ملین ممبرز ہمارے بنے الحمدللہ، اور اب ان سب سے ہم رابطے میں ہیں، اور ہماری عوامی کمیٹیوں کا سلسلہ، کیونکہ ہمیں اپنی بیس بڑھانی ہے اگر کوئی حالات کو تبدیل کرنا ہے۔ تو چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں اس پاکستان میں، اور انہی چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس طرح سے لے کر چلنا ہے۔ تو جماعت تو جماعت ہی ہے، وہاں بھی جماعت اسلامی تھی، یہاں بھی جماعت اسلامی، کوئی نعیم الرحمان تو نہیں تھا وہاں بھی۔ تو آپ سب جب آپ کا میئر کا الیکشن تھا، اس سے پہلے اب لاہور آئے تھے، زمان پاک ملے تھے خان صاحب سے، کیا ہوا تھا اس ملاقات میں؟ کچھ نہیں، اصل میں چونکہ پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے یہ کام کیا تھا کہ جو ہم جیت چکے تھے وہ سیٹیں ہماری چھیننا شروع کر دیں،
چونکہ گریٹر نیشنل انٹرسٹ میں پیپلز پارٹی کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ انٹرسٹ کیا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی فرمائش تھی زرداری صاحب کی، بلکہ ان کے صاحبزادے کی، کہ مجھے کراچی کا میئر چاہیے، چاہے وہ جیتے یا ہاریں. ان کے یعنی ووٹس تو ہم سے آدھے سے بھی کم تھے، اور سیٹیں انہوں نے پہلے حلقہ بندیاں کر کے زیادہ بڑھا لی تھیں، اور پھر اس کے بعد چھینا جھپٹی شروع کر دی تھی، ری کاؤنٹنگ میں چھیننے لگ گئے تھے، پھر بھی پورے نہیں پڑے تو پھر الائنسز بنے. تو نون لیگ اور جے یو آئی ان کے ساتھ گئی، اور جماعت اسلامی کے پاس پھر ظاہر پی ٹی آئی سے ہم نے بات کی. ان کے ہمارے 130 تھے تو پی ٹی آئی کے 62 لوگ تھے سب ملا کے. بہت ہی انفارچونیٹ ہوا کہ 32 لوگ ان کے نہیں پہنچے اس دن. یہ تو خان صاحب کی ملاقات کے بعد ہوا، لیکن ملاقات تو اسی لیے کی تھی کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کے لوگ ہیں، ہمیں ان کا تعاون چاہیے، تو اس میں کیا حرج ہے کہ ہم ان سے ملاقات کریں. اور انہوں نے پھر وہیں سے اپنے تعاون کا یقین دلایا. جو ایک پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے وہی ہوا. خان صاحب کا موقف تھا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جب ووٹنگ کا وقت آیا تو ان کے لوگ نہیں آئے. ان کے 32 لوگ نہیں آئے، اور ان 32 لوگوں کے بارے میں یہ بات تھی کہ جناب وہ ان کے وہ پریشر بہت تھا. ہم بھی ابھی تک یہی کہہ رہے ہیں کہ پریشر ہی بہت تھا، اس لیے کہ اور بھی بہت ساری چیزیں چلتی رہی ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، ہمیں جو چیز بالکل آنکھوں سے نہیں دیکھی ہوئی وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. ورنہ خود ان کی پارٹی میں لوگ یہ کہتے تھے کہ بک گئے اور پیسہ چلا، یہ پیسہ چلا اور فلاں ہوا. اور یہ تو بہت پہلے سے پیپلز پارٹی کلیم بھی کر رہی تھی کہ لوگ نہیں آئیں گے، اور ہم ان سے یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کو ایسی کون سی معلومات ہیں جس کی بنیاد پر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں کی گئی. بہرحال ہم یہی سمجھتے ہیں کہ پریشر ہوگا. اور اس کے بعد وہ جو 32 لوگ تھے وہ پارٹی میں ہی رہے. اچھا، ابھی تک بہت سچویشن کلیئر نہیں ہے کہ وہ اب کس پارٹی میں ہیں، چونکہ نوٹسز بھی ان کو گئے تھے، پھر اس کے جواب بھی انہوں نے دیے تھے. ہم نے تو سب سے ہی اچھا رابطہ رکھا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر غلطی سے کسی نے یہ کام کیا تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے. وہ تو پارٹی کا کام ہے نا ایکشن لینا، ہمارا کام تو نہیں ہے. اور اگر کوئی جبراً کسی نے یہ کام کیا تو اس کو ایک موقع اور ملنا چاہیے. اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ ممکن ہے کہ جماعت اسلامی ایک عدم اعتماد کی تحریک وہاں لائے، اس لیے کہ بہت 2 سال ہو گئے اور بیڑا غرق ہو گیا پورے شہر کراچی کا. پہلے ہی تباہ تھا اور تباہ کر دیا، اور کوئی کل نہیں ہے جو سیدھی ہو. تو اب یہ رائٹ ٹائم ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک. آپ کی تیاری ہے مکمل؟ کریں گے انشاءاللہ پوری جو ہم سے ہو سکے. تو نمبرز ہی چاہیے ہوتے ہیں، نمبرز چاہیے ہوتے ہیں. بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب میرا خیال ہے گریٹر نیشنل انٹرسٹ میں اتنی ضرورت شاید نہ رہے، تو کم از کم نیوٹرل ہو جائیں لوگ. آپ کو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر صرف سیاسی جدوجہد کرنی پڑے دونوں طرف، ہاں تو اس میں تو انشاءاللہ امکان ہے کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی بات چیت کا سلسلہ، یہاں پر کچھ لوگ آئے بھی تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی کیا خان صاحب جو ہیں وہ ناحق قید ہیں یا ٹھیک ہے؟ کیا ہے آپ کا؟ دیکھیں، سیدھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح نوعیت کی سیاست ہوتی ہے اور جس طرح سے لوگوں کو قید کیا جاتا ہے، تو اگرچہ کہ مقدمات تو ہوتے ہیں اور اس میں سبسٹنس بھی ہوتا ہے، لیکن اگر کرپشن کے کیسز میں عمران خان صاحب گرفتار ہیں بالفرض، تو پھر نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کو کہاں ہونا چاہیے؟ سیدھی بات ہے نا، کہ اس کا مطلب ہے کہ کرپشن ایشو نہیں ہے، گڑی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے. یا اسی طرح سے کہ 9 مئی ظاہر ایک بہت بڑا حوالہ ہے جس پر خود خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں، انکوائری کیجیے آپ. تو ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ انکوائری کیجیے. اب یہ تو عدالتیں فیصلہ کریں گی، لیکن یہ بات کس سے چھپی ہوئی ہے کہ وہ ایک سیاسی بنیادوں پر قید کیے گئے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں سیاسی قیدیوں کو رہا ہونا چاہیے. ملک میں ویسے بھی اس وقت یکجہتی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو یہ جو فروری کا الیکشن ہوتا ہے 2024 کا، آپ کے خیال میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو جماعتیں ہیں ان کو اکثریت ملی ہے؟ نہیں، اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ یہ ہے اس وقت، یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کس کو اکثریت ملی، تو سب کو معلوم ہے پی ٹی آئی کو اکثریت ملی تھی. اب ہم تو کراچی میں تھے نا، کراچی میں تو یا تو جماعت اسلامی کو ووٹ پڑے یا پی ٹی آئی کو ووٹ پڑے، باقی تو کوئی ہم کو اتنی سیٹیں ملی ہیں وہاں پہ، کتنے ہیں وہاں تو میں تو اسٹیشن کی 17 میرے خیال میں قومی اسمبلی میں ہے. ہاں وہ تو جتنے چاہیں دے دیں آپ انہیں، فارم میں تو لکھنا ہے. پورے شہر سے ایم کیو ایم کو 1 لاکھ ووٹ بھی نہیں پڑا، پورے شہر سے. جنونلی بتا رہا ہوں میں آپ کو، فارم 40، جبکہ ان کو پہلے سے گڈیاں بھی مل گئی تھیں، وہ بھی نہیں کر سکے، اتنے نااہل ہیں. اور 15 سیٹیں 22 میں سے پہلے ایم کیو ایم کو دے دی گئیں، جو باقی 7 بچیں وہ پیپلز پارٹی کو دے دی گئیں. پیپلز پارٹی بہت ہوشیاری دکھاتی ہے ماشاءاللہ، 7 سیٹیں قومی کی لے کر صرف شہر کراچی سے آرام سے بیٹھی ہوئی. ملتان کی ساری سیٹیں ان کی، آپ کو پتہ ہے ان کی سیٹیں نہیں تھیں. اسی طرح انٹیریئر سندھ میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں، وہاں تو بیچارہ کوئی ان کا مقابلہ بھی نہیں کر پاتا ہے.
تو پیپلز پارٹی نے تو بہت زبردست مل جل کر یہ سارا کام کیا ہے. تو اب پیپلز پارٹی کا کراچی میں کیا اسٹیک ہے؟ کتنے لوگ ان کو ووٹ ڈالتے ہیں؟ کچھ پیریفریز میں تھے وہ بھی اب نہیں رہے. اب تو خود سندھی ووٹ نہیں ڈالتے ہیں ان کو, بلوچ ووٹ نہیں ڈالتے. اب تو وہ زبردستی کا کام ہے, سیدھا سیدھا ایک خاندان 40 وڈیرے, اس پر پیپلز پارٹی چل رہی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں اس وقت جن کے پاس قومی اسمبلی کی اکثریت ہے, MKM اور پیپلز پارٹی, ان دونوں نے سیٹیں ہاری ہوئی ہیں. 100% ہاری ہوئی ہیں, اور ہاری بھی ایسا نہیں ہوئی کہ کوئی 10-20 ہزار کا فرق ہو, یعنی 5,000 اور 1 لاکھ کا فرق, اور 5,000 والا جیت گیا. آپ کی اپنی سیٹ پہ کیا ہوا؟ ہماری اپنی سیٹ پہ بھی MKM تو خیر کہیں تھی نہیں, وہ تو میرے خیال میں 2-4 ہزار ووٹ تھے اس کے. جس سیٹ کو میں نے چھوڑا تھا اس میں ہمارے ووٹ تھے 30,000 کے قریب, اور PTI کے ووٹ تھے 31,000 کے قریب, 1,000 تقریباً زیادہ تھے, 19-20 کر کے. لیکن جو رزلٹ بنا اس میں نمبر 1 پہ مجھے کیا, اور نمبر 2 پہ MKM کو کیا, مجھ سے کوئی 4-5 ہزار ووٹ کم کر کے, اور PTI کو نمبر 3 کیا. تو ظاہر ہے جو فارم 45 میرے پاس موجود تھے تو ہم نے اس کو جمع کیا, ساری چیزیں موجود تھیں, تو ہم نے جس کی بنتی تھی اس کا اعلان کر دیا. تو اس کا مطلب آپ کے حوالے سے بھی نرم گوشہ تو تھا, آپ کو نمبر 1 پہ لے کے آئے نا. صرف میرے حوالے سے اس لیے تھا کہ باقی سیٹیں کھا جائیں ہماری, اور یعنی میں نے باقی ان سیٹوں سب پہ لوگوں آپ- سے یہ بات کہی جنہوں نے یہ کام کیا تھا کہ مجھے میری سیٹ مت دیجیے آپ, اگر میں جیتا ہوتا تو میں لے لیتا, اور جو ہمارے لوگ جیتے ہوئے ہیں ان کو دے دیجیے آپ. تو کسی نے آگے کہا کہ آپ صاحب آپ چپ کریں, آپ کو سیٹ مل رہی ہے؟ ہوتا ہے, سب ہوتا ہے پاکستان میں بدقسمتی سے, اور کافی کچھ کہا گیا, لیکن ظاہر ہے ہمارے ضمیر کی آواز تھی, ہم نے اس پر کام کیا. ہم تو اس طرح تو نہیں مانگے تانگے کی سیٹ لے سکتے, اور حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا, 10-1200 ووٹ کا فرق تھا نا, یہ 1000 اور 1200 ووٹ کا فرق تھا نا. لیکن یہ تو ایک اصل حقیقت ہے نا کہ سراج الحق صاحب ہوں یا آپ ہوں, آپ سب اپنی سیٹیں بھی لوز کر کے, اور اس وقت قومی اسمبلی کی ایک بھی سیٹ جماعت اسلامی کے ہاں پاس یہ نہیں. ٹھیک ہے, قومی اسمبلی کی ہمارے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے, اور جو مجموعی طور پر فضا تھی, اس فضا میں تو الیکشن بالکل ایک طرفہ ہی تھا نا. یعنی نون لیگ کی کتنی سیٹیں ہیں؟ یہ جو لوگ 17 کہتے ہیں نا, مجھے اس میں بھی ڈاؤٹ ہے, میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں, مجھے اس میں بھی شک ہے کہ ان کو 17 سیٹیں بھی ملی ہیں کہ نہیں ملی ہیں. پیپلز پارٹی کی کراچی کی سیٹ تو میں جانتا ہوں, ان کو بمشکل شاید 200-400 ووٹ کے سے ایک آدھ سیٹ جیتے ہیں, باقی سب ہارے ہیں. حیدرآباد کی سیٹیں ہارے ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے MKM بھی ہاری ہے, اور اسی طرح جو انٹیریئر ان کی سیٹیں ہیں اس میں تو لوگوں کے پاس, بیچاروں کے پاس فارم 45 ہی جمع نہیں ہو سکے, اتنا پریشر تھا ان پہ. ہو سکتا ہے وہ انٹیریئر سے بھی بہت بڑے پیمانے پہ ہارے ہوں, تو جیتا کون ہے پاکستان میں؟ اس لیے ایک خود حکومت کی حرکتوں کی وجہ سے بالکل یک طرفہ الیکشن ہو گیا تھا, اور وہ ہو گیا. آپ کو نہیں لگتا کہ جماعت اسلامی کی جو ماڈل چل رہا ہے اس میں سپیس کہیں پہ اسی میں نہیں؟ اسپیس بنے گی. اصل میں جو پہلے مسئلہ رہا ہے نا, وہ رہا ہی یہ ہے کہ جماعت اسلامی سے لوگوں کی توقع بس یہ ہوتی ہے کہ اس پارٹی کو سپورٹ کر دیں اور اس پارٹی کو سپورٹ کر دیں. خود جو جماعت اسلامی اتنا سب کچھ کر رہی ہے, اور عوام سے رابطہ بھی ہے, اور ایشوز بھی اٹھاتی ہے, اور پارٹی بھی ڈیموکریٹک ہے, اور آنیسٹ بھی ہے, اور سب کہتے ہیں آپ ہیں بہت اچھے, لیکن جب ہم خود ہی اپنا رول یہ طے کر لیں کہ ہمارا کام کسی جو ہے وہ مرکب میں عمل انگیز کا ہوگا, صرف کیٹلسٹ کا ہوگا, ہم خود کچھ نہیں کریں گے, تو اس کے نتیجے میں پھر عوام سے کیا شکوہ کریں. تو ہم نے برسہ برس کی اس ریاضت کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے, اور ہم نے اپنے مشورہ اس میں کیا ہے کہ ہم اب اتحاد تو کوئی نہیں بنائیں گے انتخابی, اچھا چاہے کوئی بھی صورت ہو. کوئی بھی صورت ہو. ہاں البتہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے, اور وہ تو ظاہر ہے ڈیموکریٹک پروسیس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے, چونکہ اتحادوں کے نتیجے میں ووٹر کنفیوز ہو جاتا ہے, اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ پارٹی اب کس نشان پہ لڑ رہی ہے, کس طرح سے کام کر رہی ہے. جبکہ جماعت اسلامی میں پوری صلاحیت ہے کہ پورے پاکستان کی بنیاد پر بیک وقت ایک لہر بنا سکتی ہے. آپ بڑی بدقسمتی جماعت اسلامی کی نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کو کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم, اور آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں. کہنے والے چند لوگ ہوتے ہیں, اور وہ اپنی بات جو ہے وہ سب کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو پورا ٹریک ریکارڈ ہے نا ہمارا. یعنی اسٹیبلشمنٹ کی ایک ایسی بی ٹیم ہو سکتی ہے کہ جس کے بانی کو, سید ابو الاعلیٰ مودودی کو پھانسی کی سزا فوجی عدالت نے سنائی تھی. یہ پابندی ایوب خان نے لگائی تھی. پھر اس کے بعد مشرف کے پورے زمانے میں ہم سڑکوں پہ موجود رہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ضیاء الحق کا صرف ایک چھوٹا سا پورشن جو قومی اتحاد کا فیصلہ تھا کہ چونکہ ان سے الیکشن کروانے ہیں اس لیے حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں, جب وہ 90 دن میں الیکشن نہیں کرایا, جماعت اسلامی باہر آ گئی. تو جماعت اسلامی تو اچھا, اور ہم البتہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہر وقت تصادم کا راستہ اختیار کریں, فوج سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیں, اداروں میں مطلب فوج اور عوام کے درمیان اتنی تفریق پیدا ہو جائے. اب یہ تو خود فوج کی ذمہ داری ہے, اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان حالات میں وہ اپنے آئینی
رول کو دیکھتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں. تو ہم تصادم بھی نہیں چاہتے, لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم ان کی غلط چیز کو صحیح کہیں. تو ہم میرٹ پر جو رائے ہوتی ہے وہ رکھتے ہیں, لیکن پاکستان میں کوئی افراتفری, کوئی انتشار, کوئی افتراق نہیں پیدا کرنا چاہتے. تو اس لحاظ سے جو اپنی رائے قائم کر لے. اگر ہم ان کے قریب ہوتے تو کم از کم کراچی کا میئر تو ہمارا بن ہی گیا تھا نا جنرلی, تو وہ تو بن جاتا نا, پھر وہ سیٹیں تو ہمیں مل ہی جاتی نا جو ہم جیتے ہوئے تھے قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی میں, جو بھی کراچی میں ہم نے ووٹ حاصل کیے تھے وہ تو ہمیں مل جاتی نا. تو اور اگر نہیں ملی ہیں ہمیں اور میئر بھی ہمارا نہیں بننے دیا, تو پھر اے ٹیم اور بی ٹیم کون ہے؟ اور ایک اور مسئلہ بھی ہے, جو اس وقت لوگ کہتے ہیں نا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ پڑا ہے. پاکستان میں یہ ووٹ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں, یہ کلٹ کا ووٹ ہے, یہ کلٹ کا ووٹ ہے. اور آج اگر پی ٹی آئی کی آرمی چیف صاحب کے ساتھ اور فوج کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بن گئی, تو جو کلٹ کا جو فالوور ہے نا, وہ سارا کا سارا فوج کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. اس لیے یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ نہیں ہے, یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ یہ پرو عمران خان ووٹ تھا. اور عمران خان نے ابھی 1-1.5 سال پہلے ہی تو کہا تھا امریکی غلامی نامنظور, 2 سال پہلے, اور اتنے بڑے پیمانے پر کہا تھا, اور پوری قوم کھڑی ہو گئی تھی, اور لوگوں نے سمجھا تھا کہ واقعی پاکستانی قوم تو ویسے بھی ظاہر ہے امریکہ سے تو اس کا مسئلہ بھی ہے. لیکن اچانک سے انہوں نے واپس لے لیا, اور پچھلے 18-19-20 مہینے سے جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں, اس پر پی ٹی آئی ایک لفظ نہیں بولتی, اور بس ایک آدھ دفعہ جو ہے انہوں نے زبانی جمع خرچ کرتے ہوئے مذمت کر دی ہے. اور امریکہ کی تو بالکل ہی مذمت نہیں کرتے, اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں سارا آسرا اسی سے. تو یہ کیسی امریکی غلامی نامنظور تھی؟ تو لیکن لوگ جب کلٹ کے فالوور ہوتے ہیں نا, پھر وہ نہیں دیکھتے کہ پارٹی اس وقت یہ کہہ رہی تھی اور اب اس وقت یہ کہہ رہی ہے. وہ دوسروں میں تو کیڑا نکالیں گے, لیکن اپنی تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں. تو اس لیے یہ کلٹ کا فالوور ہے, اور یہ آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. لیکن بہرحال اس سب کے باوجود یہ بات حقیقت ہے کہ پاپولرٹی ہے, اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے. یہ جو آج صورتحال ہے اس سب میں, اب آپ بھی کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ ڈھکے چھپے انداز میں کہہ رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, ان سب کو سیٹیں دلوائیں, حکومت دلوائی. اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے اگلے انتخابات کوئی شفاف ہوں گے؟ پھر آپ کیا امید رکھ کے بیٹھے ہیں؟ ریفارمز ہونی چاہیے. ابھی 3 دن پہلے ہم نے الیکشن کمیشن میں جا کر وہ سب اپنی تجاویز دی ہیں جو ہم پہلے بھی دیتے رہے ہیں, کہ اب تو وہ وقت آ گیا ہے نا کہ جس میں اب کسی کو اس طرح کی ضرورت نہیں ہے. اب چیزیں جو ہیں وہ اس سطح پہ ہیں کہ اب اوپن کر دیا جائے پبلک کے لیے, جو جس کو پسند کرے اس کو ووٹ دے, اس کی حکومت بنے. چیک اینڈ بیلنس کا نظام تو پورے ایک سسٹم میں موجود ہے, اگر اس کو سب فالو کریں. بہت انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہم ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ کو تو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ وہ عمل دخل کر کے اپنی پسند کے لوگ لاتے ہیں, لیکن یہ پارٹیاں ان کے پاس جاتی کیوں ہیں؟ یہ نون لیگ کیا کچھ نہیں کہہ رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کو. مریم نواز کی تقریریں موجود ہیں, نواز شریف کی تقریریں موجود ہیں, لندن سے خطاب فرما رہے تھے جلسہ عام میں گجرانوالہ کہ مجھے یاد ہے آرمی چیف کا اور فلاں فلاں کا نام لے کر تقریریں کر رہے تھے. تو اچانک سے کیا ہوا؟ کیوں ان کی کیاریوں میں جا کے پلتے ہیں؟ کیوں ان سے ساری امیدیں لگاتے ہیں؟ تو بھائی یہ سیاستدان اگر ایک مرتبہ طے کر لیں کہ ہم نہیں جائیں گے ان کے پاس, بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ملک کی سلامتی کے لیے. ابھی انڈیا کا مسئلہ آیا تو ہم نے سارے اختلافات ایک طرف رکھ کے ساتھ دیا نا, فوج کا ساتھ دیا, پوری قوم کھڑی ہو گئی. یہاں تک تو بات صحیح ہے, لیکن سیاسی عمل میں لوگ کیوں پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتے ہیں؟ تھوڑا سا برداشت کریں نا, تھوڑی ہمت دکھائیں تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. بات چیت بھی کریں گے, مذاکرات بھی کریں گے, این آر او بھی لیں گے. این آر او کا نام کچھ لو کچھ دو رکھ دو, یا این آر او رکھ دو, بات تو وہی ہے. لیکن سب کرتے ہیں یہ کام بدقسمتی سے, اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کو اس کا عادی کون بناتا ہے؟ تو آپ سیاستدانوں کو بھی سمجھتا ہوں برابر کے ذمہ دار ہیں. یہ آپ نے ابھی جنگ کی بات کی, پاکستان کی کارکردگی بہت اچھی رہی. جی جی الحمدللہ. تو آپ نے مبارکباد دی فیلڈ مارشل صاحب کو, ان کو فیلڈ مارشل بننے؟ نہیں, پوری ہم نے تو بارہا پوری اپنی آرمی کو, اپنی ایئر فورس کو اور اپنی نیول, ان کی اتنی ضرورت نہیں پڑی لیکن پھر بھی وہ مستعد تھے الحمدللہ. تو یہ تو ہماری پوری آرم فورسز کی کامیابی اور اس سے زیادہ قوم کی کامیابی ہے. اس لیے کہ اگر قوم میں یکجہتی نہ ہو تو کوئی بھی فوج نہیں لڑ سکتی. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت ہے کہ ان حالات میں جب یہ بات چل رہی تھی کہ پاکستان میں بہت مایوسی ہے, نوجوان مایوس ہو رہے ہیں, ملک چھوڑنے کی طرف جا رہے ہیں, اور معیشت تباہ ہے اور طاقت نہیں ہے, اور اس کی وجہ عام لوگ نہیں ہیں, اس کی وجہ وہی ارباب اختیار تھے, وہی طاقتور لوگ تھے جو یہ کہتے تھے ہمارے ٹینکوں میں جو ہے نا وہ پیٹرول نہیں ہے, 2 ہفتے ہم لڑ نہیں سکتے. جب آرمی چیف کی سطح کا بندہ یہ بات کہے گا تو اس کے بعد قوم میں مایوسی پیدا ہوگی کہ امید پیدا ہوگی. لیکن جب آرمی چیف کھڑا ہو گیا ٹینک کے اوپر, اس نے کہا ٹھیک ہے جیسا بھی ہم لڑیں گے,
تو قوم نے ساتھ دیا، اور اللہ کا شکر ہے ہم نے صرف جذبے سے نہیں لڑے ہم، بلکہ جذبے کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی میں بھی ہم نے ان کو شکست دی ہے۔ انڈیا کا تو مت ٹوٹ گیا، وہ جو انہوں نے اپنا ایک حوالہ بنایا ہوا تھا کہ وہ آئی ٹی میں بھی بہت آگے ہیں، وہ فوجی طاقت میں بھی آگے ہیں، وہ معیشت میں بھی بہت آگے ہیں، اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں، نہ ان کی معیشت کام آئی، نہ ان کی ٹیکنالوجی کام آئی۔ ہمارے 25-26 سال کے نوجوانوں نے ان کا جو پورا جو سائبر اٹیک کیا تو ان کا تو سسٹم جام ہو گیا تھا، ان کے رافیل ہم نے گرا دیے، ان کے اوپر اسٹرائکس ہم نے، اور ہمارا رویہ ذمہ دارانہ تھا۔ ان کا رویہ تو بالکل سب نے دیکھ لیا میڈیا پہ، اور ان کی جو حکومت کے لوگ تھے ان کا رویہ سب نے دیکھا ہے۔ تو پاکستان کو بہت طویل عرصے بعد الحمدللہ ایک ایسی فتح ملی ہے جس سے پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے، اور ڈپلومیٹک محاذ پہ بھی پاکستان کو کامیابی ملی ہے۔ میرے خیال ہے کم محنت کر کے زیادہ اللہ تعالیٰ نے نتیجہ دیا ہے۔ جو آپ نے خبر سنی ہوگی کہ فیلڈ مارشل بن گیا عاصم منیر صاحب، تو آپ خوش ہوئے کہ یہ دیکھیں اعزاز ان فیلڈ کا مارشل تو ایک حق تھا؟ سمبولک چیز ہے نا، اور اس موقع پر کہ جب وہ جیتے ہیں تو محسوس کیا ہوگا کسی نے کہ فیلڈ مارشل کا ٹائٹل دے دیں گے تو اس کے نتیجے میں کانفیڈنس کا لیول بڑھ جائے گا، تو اس لحاظ سے بس یہ بات ہے، باقی تو کوئی اس میں اختیارات تو کا مسئلہ تو نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے، فلسطین کاز کو لے کے یہ آپ ملین مارچ کرتے ہیں، بڑے بڑے مارچ کیے آپ نے، کیا یعنی پاکستانی گورنمنٹ کو آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ پاکستانی گورنمنٹ کیا نہیں کر رہی، کیا کر لیں گے؟ پاکستان کی گورنمنٹ کو ہم پہلے بھی یہ کہتے تھے اور اب تو اور زیادہ کہتے ہیں کہ زیادہ ایگریسو ہونا پڑے گا، پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا اس معاملے میں۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ معاملہ صرف فلسطین کا، یعنی اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی اگر کوئی نیوکلیر پاور ہے اور پاکستان کی اگر آرمی ہے اور پروفیشنل آرمی ہے تو اس کی جو کامیابی ہے نا وہ پوری عالم اسلام کی کامیابی ہے۔ اس کا نیوکلیر ویپن پورے عالم اسلام کا نیوکلیر ویپن ہے، اور آپ نے ابھی اس پاک بھارت جنگ میں دیکھ لیا کہ الحمدللہ سب کے سب، بلکہ صرف مسلمان ہی نہیں، عالم اسلام ہی نہیں، جتنے بھی باضمیر ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اس سارے موقع پر اچھا اپنا کردار ادا کیا ہے، ساؤتھ افریقہ ٹائپ کے لوگ آپ دیکھیں کہ یہ سارے کے سارے جو ہے وہ پاکستان کی پشت پر کھڑے ہوئے تھے، بلکہ عوام تو ہو سکتا ہے ویسٹ کے بھی پورے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، حکومت کے جو بھی اسٹانسز ہیں۔ تو پاکستان کی یہ اہمیت ہے، پاکستان کی اس اہمیت کو پچھلے 2-3 دہائیوں سے بہت کم کیا گیا تھا۔ ہم امریکی جنگ میں چلے گئے تھے اور اس کا ہمیں بہت نقصان ہوا، پھر ہمیں ہماری ہی حکمرانوں نے یہ کہا کہ ہم تو کچھ ہے ہی نہیں، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم بس یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا کام صرف کشکول لے کر لوگوں سے کسی سے $1 بلین مانگنا ہے، کسی سے $2 بلین کی خیرات مانگنی ہے، خود کچھ نہیں کرنا۔ لیکن اس پورے عمل میں، چند دنوں کے اس عمل میں، ہم اس پوزیشن پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ اب ہم پوری دنیا کی سیاست میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کو IC کا اجلاس بھی بلانا چاہیے، لائک مائنڈڈ ممالک کو بھی بلانا چاہیے، اور صرف یہ کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ افواج جتنی بھی ہیں مسلمان ملکوں کی ان کو بھی انوائٹ کریں۔ اب فیلڈ مارشل صاحب اب ان کی ایک پوزیشن بنی ہے نا، تو اب اس پوزیشن سے پوری امت کو فائدہ ہونا چاہیے۔ تو آپ جتنا زیادہ آگے بڑھ کر رول ادا کریں گے اتنا ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بینیفٹ ملے گا۔ پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن، پاکستان کی اخلاقی پوزیشن، پاکستان کی فوجی پوزیشن، نیوکلیئر پوزیشن الحمدللہ اس طرح کی ہے کہ اب ہمیں بہت واضح میسج اسرائیل کو بھی دینا چاہیے۔ وہ میسج تو ہم دے رہے ہیں، یعنی سفارتکاری کے ذریعے، یا وزیر اعظم ہمارے بیانات دیتے ہیں، ہمارا آفس جو ہے فارن افیئر کو دیتے ہیں، اس سے ہمارا نیکسٹ کیا دے موقف سکتے اچھا ہیں؟ ہے، ہمارا موقف اچھا ہے، ہم اقوام متحدہ میں بھی ہمارے جو نمائندے ہیں وہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا نا۔ تو اب ہمیں تھوڑا سا آگے بڑھ کر افواج کو جمع کریں، دیں کہ بھائی بس بہت ہو گیا، انف از انف، کتنے بچے مارو گے، کتنی انسانیت کو کچلو گے، کتنی نسل کشی کرو گے، اور امریکہ پہ پریشر ڈالیں، برطانیہ پہ پریشر ڈالیں۔ ابھی تو برطانیہ نے کچھ کہنا شروع کیا ہے نا کہ یہ ہم ٹریڈ جو ہے معطل کر دیں گے اور یہ کر دیں گے، یہ بھی پوری دنیا کا پریشر ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو امریکہ پر یہ ٹرمپ روز ایک بیان دیتا ہے، لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے، بات چیت بھی چل رہی ہے، حماس سے مذاکرات ہوتے ہیں، امریکی مان جاتے ہیں، چیزیں طے کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلے دن مکر جاتے ہیں۔ 3 دفعہ ایسا ہو چکا ہے۔ تو اور اس کی کاسٹ کیا ہے، جتنا ڈیلے ہو رہا ہے اتنے بچے مر رہے ہیں، اتنے جو ہے تباہی پھیل رہی ہے، اور اب وہاں بھوک سے لوگ مر رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر جو کچھ اسرائیل نے کیا، خدا نہ خواستہ پاکستان یا کوئی مسلم ملک اس کا 100واں حصہ بھی کرتا نا، 100واں، تو پوری دنیا آ کر لشکر کشی کر دیتی۔ یہی امریکہ آگے بڑھ کر تباہ کرنا شروع کر دیتا، کچھ نہ ہونے پر انہوں نے عراق کو برباد کر دیا۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اسرائیل کو یہ اجازت ہے کہ وہ جتنے چاہے لوگوں کو مارے اور اس کو کوئی نہیں پوچھے گا؟ یہ سوال تو برطانیہ کے لیے ہے، یہ سوال تو امریکہ کے لیے ہے،
اور روس کے لیے ہے, بڑی طاقتوں کے لیے ہے. تو اس لیے پاکستان کو اس پر سفارتکاری کو بھی تیز کرنا چاہیے. اور دونوں چیزیں, کشمیر ہمارا کور ایشو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطین بھی ہمارا کور ایشو ہے. پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ایشوز ہیں دونوں. جب پاکستان اس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے کہ وہ اپنے مسائل پہلے حل کر لے بلوچستان میں, بالکل کھڑا کے ہوا پی ہے. میں, یا پہلے یہ دیکھ لے؟ بھارت کے ساتھ لڑائی ہوئی تو ہمارا مسئلہ یہ بڑی حد تک حل ہوتا ہے نا, قوم ایک ساتھ ایک پیج پہ آ جاتی ہے نا. جی. تو جب آپ کے اہداف چھوٹے ہوتے ہیں نا تو آپ اپنی جنگ اپنے اندر لڑنا شروع کر دیتے ہیں, اور جب آپ کے اہداف بڑے ہوتے ہیں تو یہاں یکجہتی پیدا ہوتی ہے, اور پھر آپ باقی لوگوں کے لیے بھی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ غزہ معاملے کے اوپر پاکستان دوسرے ملکوں سے لوگوں کو بلائے, وزراء اعظم کو بلائے اور اس پہ بات کرے؟ میں دیکھیں نا, کچھ تو آگے بڑھے ہیں. آپ میزائل نہیں پھینک سکتے تو آپ لوگوں کو جمع کر کے میسج تو دے سکتے ہیں. دنیا میں کہ 88 لاکھ فوجیں ہیں مسلم دنیا کے پاس, مر تو نہیں گئے. مطلب یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ اب بس پٹتے رہو اور مرتے رہو اور ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. یہ فوجیں کس لیے ہیں؟ تو اس لیے کچھ تو کرنا پڑے گا نا, آگے بڑھنا پڑے گا. تو اس لیے غزہ کے حوالے سے بھی اور کشمیر کے حوالے سے بھی, کشمیر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کر لیجئے, آپ پہلے بھی کرتے رہیں, اور کشمیر کے بغیر تو خیر مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو اگر کسی نے کوشش بھی کی حکومت نے تو وہ تو بہت بری ہوگی ان کے ساتھ. تو کشمیر اب تو کور ایشو ہے, اسی پہ بات ہونی چاہیے. لیکن کشمیر کے حوالے سے بھی جتنا اب جو ڈیلیگیشن بھیجے ہیں, اب یقین کریں میں نے اس میں کچھ نام دیکھے ہیں, تو اب کیا کسی کا نام لے کر بات کروں آپ سے؟ کیا ہوا؟ یہ سیریس کام کر سکتے ہیں یہ لوگ؟ جیسے ماضی میں کشمیر کمیٹیاں بنتی رہی ہیں, انہوں نے کیا کیا؟ اسی طرح سے یہ ڈیلیگیشن بھیجیں, ایک پارٹی کا تو آ جائے, ایک کا تو آ جائے, ایک کا تو آ جاؤ. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے یار. پاکستان میں کیا کوئی اچھے ڈپلومیٹس نہیں ہیں؟ سابق وزرائے خارجہ ہیں اس میں, چند ہنا ربانی خار ہیں, بلاول بھٹو ہیں, بس یہ 2-3 ہی ہوئے نا. عباس جلال. پارٹیوں کے لوگ کون کون گئے؟ پارٹی تو جو حکومت, آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری اپوزیشن سے بھی لیں لوگوں کو؟ بھائی لیں, نہیں میں اپوزیشن پورے سے بھی پاکستان سے لیں لیں, لوگ, پورے پاکستان سے لیں, سابق ڈپلومیٹس کو لیں, اچھے بندے جمع کریں, اور پھر جو تاکہ کام تو کر سکیں نا. اب میں کیا بتاؤں آپ کو کہ اس میں جو لوگ گئے ہیں وہ کیا کریں گے؟ ان کی کوئی نہ کوئی تو دیکھا ہوگا نا انہوں نے, کچھ کوئی ایسی خوبی دیکھی ہوگی کہ وہ پارٹی ہوتی ہے نا کہ چلیں یار آپ کا کوٹا ہے, آپ بھی آ جائیے, 15 آپ کو دی تھیں, 17 آپ کو دی تھیں, چلیں آپ بھی آ جائیں. ماضی میں منور حسن مرحوم صاحب کا ایک موقف تھا کہ ملا محسود کے اوپر کہ وہ شہید ہیں یا نہیں ہیں. اگر آپ سے اسی طرح کا سوال کیا جائے تو آپ کیا کہتے بہت ہیں؟ آگے نکل گیا ہے معاملہ, ٹھیک ہے نا. اس وقت کا سینیریو تھا ایک خاص, اور اس میں پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کون سی چیز کہاں سے آپریٹ ہو رہی ہے. اب تو صاف پتہ ہے. اب جو پتہ ہے اس کے مطابق ہمارا موقف بھی واضح ہے. دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے, افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے, لیکن پاکستان کو بھی افغانستان سے معاملات کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے. ابھی اچھا ہو رہا ہے اس وقت, اور کچھ مذاکرات بھی آگے بڑھے ہیں, کچھ چیزیں بھی بہتر ہو رہی ہیں, لیکن اس کو اور زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ افغانستان سے لڑائی کی صورت میں تو دونوں ملکوں کے عوام کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو ذمہ داری کا مظاہرہ افغانستان کو بھی کرنا ہوگا اور پاکستان کو بھی کرنا ہوگا. میرے خیال ہے چیزیں بہتر ہو جائیں گی. آپ وزیر اعظم پاکستان کے پاس بھی گئے, ابھی بھی میں آپ کے جو الفاظ سن رہا ہوں, جو تاثر لے رہا ہوں, آپ ان کی قائدانہ صلاحیتوں سے متاثر نظر آتے ہیں مجھے. کیا یہ بات یہ بات آپ نے کہاں سے محسوس کی؟ آپ نے کہا حالات اچھے ہو رہے ہیں اور یہ ابھی بھی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, جنگ والی بھی جو آپ نے بات کی وہاں سے میں نے یہ تاثر لیا. اصل میں دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ایک خاص پوائنٹ آف ٹائم تھا, اس پہ جب یہ جنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے نا کہ ابھی اس وقت یہ حکومت فارم 47 والی ہے, ہم اس کی بات نہیں مانتے اور جو بھارت کر رہا ہے کرتا رہے. تو ہم نے ان کو پورا یقین دلایا اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. پاکستان کی پرفارمنس سے زیادہ انڈیا کی نالائقی کا بھی دخل ہے ڈپلومیٹک محاذ پر, ڈپلومیٹک بھی اور میڈیا کے محاذ پہ بھی, ٹھیک ہے. لیکن ہمارا موقف صحیح تھا. پھر ہماری آرمڈ فورسز نے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. آپ کو یاد ہوگا ہم اگرچہ کہ رافیل گرا چکے تھے اور انہوں نے جب ڈرون بھیجے تو پاکستان میں بعض لوگ تو رافیل کے گرنے کو تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے. یعنی ایسے افراد موجود ہیں بدقسمتی سے کہ جو اس موقع پر بھی مطلب پاکستان کے مفاد, یعنی اگر آپ کی لڑائی فوج سے ہے, آپ کی لڑائی حکومت سے ہے, لیکن آپ انڈیا کے ساتھ تو نہیں کھڑے ہوں گے نا. کچھ بیرون ملک بیٹھے ہوئے دانشور تھے, کچھ ایسے تھے جنہوں نے یہ حرکتیں شروع کی, لیکن پھر جب 10 تاریخ کا ایونٹ ہو گیا تو پھر انہوں نے پلٹا کھایا کہ یار اب بھی اگر ہم نے کیا تو بہت بری ہو جائے گی. تو بات یہ ہے کہ اس موقع پہ تو ہمیں حکومت کے ساتھ ہی کھڑے ہونا تھا نا. اور جماعت اسلامی کا ماننا بھی یہ ہے کہ ہم حکومت سے کوئی ذاتی بغض تو نہیں ہے نا کسی فرد سے, شہباز شریف سے یا کسی آدمی سے. بات یہ ہے کہ اصول کی بات, جنرل گراؤنڈ پہ آپ کو آنا چاہیے, جنرل گراؤنڈ پہ کام کرنا چاہیے, لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے, مراد کا کم کرنا چاہیے, تنخواہ دار لوگوں کا ٹیکس
کم کرنا چاہیے, بجلی کے بل کم کرنے چاہیے, اور غزہ کے معاملے پہ یہ موقف ہونا چاہیے, کشمیر پہ یہ ہونا چاہیے. اور پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ پہرے داری بھی کرتی ہے, جو جینوئن موقف ہوتا ہے اس کی پہرے داری کرتی ہے. فلسطین کے لیے میں خود گیا نا سب کے پاس, یعنی یہ 7 اکتوبر کو میں پی ٹی آئی کے پاس بھی گیا, بلاول صاحب کے پاس بھی گیا, حالانکہ بلاول صاحب سے کتنا جھگڑا ہے ہمارا کراچی والے معاملے پہ اسپیشلی, لیکن ہم گئے, ہم نے کہا یہ فلسطین کا معاملہ ہے, اس پر ہماری یکجہتی ہونی چاہیے. اس پہ آپ کو کیا سپورٹ کیا ملی؟ اچھی سپورٹ ملی, انہوں نے اے پی سی کی, اور اس اے پی سی میں 1-2 چیزیں ایسی تھیں جو ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس سے پاکستان کا موقف میں ذرا سی کمزوری آئے گی, تو اب سب کے سامنے, پوری قوم کے سامنے ہوا, ہم نے اس کو نکلوایا اور حکومت نے ہماری بات مانی, اور جو اعلامیہ آیا وہ بہت پاورفل اعلامیہ تھا. تو جماعت اسلامی تو پھر جو, اگر میں یہ سمجھوں تو جماعت اسلامی تو جو چاہ رہی ہے وہ ہوتا جا رہا ہے. جماعت اسلامی چاہتی تھی اے پی سی ہو جائے, اس مسئلے پہ ہو گیا. جماعت اسلامی چاہتی تھی بل کے پیسے کم ہو جائیں, یونٹ فی وہ کم ہو گئے, تو حکومت تو آپ کی ویسی باتیں مانتی جا رہی ہے. نہیں مانتی, ایسے تھوڑی مان گئی. 14 دن کا دھرنا دیا ہے تو 7 روپے کم ہوئے, ابھی تو کچھ دھرنے لگتا ہے اور کرنے پڑیں گے تبھی حکومت مانے گی. اور ان سے یہی کہتے ہیں کہ بھائی اس کی نوبت کیوں آتی ہے, آپ لوگ چیزوں کو ٹھیک کیا کریں. 29 آئی پی پیز سے بات کر لیے تو 100 ہیں نا, بات کیجئے. گورنمنٹ کی آئی پی پیز تو کم از کم کیپیسٹی پیمنٹ نہ لیں, اور پھر جب آپ خود اپنا سیدھا کر لیں گے تو ہم چائنا سے بھی بات کر لیں گے, اس میں کیا مسئلہ ہے. لیکن اسی طرح سے میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا, اے پی میں دیکھیں بات کو سمجھیں, اے پی سی میں تو موقف ہی آئے گا نا, لڑائی تھوڑی ہوگی, میزائل تھوڑی پھینکیں گے. تو اے پی سی میں جو موقف آیا تھا, جس کی سب نے تائید کی تھی, سفارتکاری کی, اس کے مطابق کام نہیں کیا. تو پھر اس پہ ہم جب احتجاج کرتے ہیں تو وہ احتجاج صرف اسرائیل کے خلاف نہیں ہوتا, جو کام نہیں کر رہے ان کے خلاف بھی ہوتا ہے. جب ہم یہ بڑے بڑے ملین مارچ کرتے ہیں تو یہ در حقیقت عوامی رد عمل ہوتا ہے, جو اس کو حکومت کو سمجھنا چاہیے. تو ہم تصادم کا راستہ نہیں اختیار کرتے, اور خاص طور پر فلسطین کے معاملے پہ تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم نے یہاں ایسا کوئی کام کیا, حکومت کی کسی نالائقی کی وجہ سے کوئی تصادم ہو گیا, تو یہ میسج پوری دنیا میں کیا جائے گا کہ فلسطین کے کاز پر حکومت روک رہی ہے, اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوگی حکومت. تو ہم تو اتنا لحاظ کرتے ہیں, چونکہ ہم بڑے دائرے میں چیزوں کو دیکھتے ہیں, ہم ذاتی سیاست نہیں کرتے, ہم گھٹیا سیاست نہیں کرتے, چھوٹی سیاست نہیں کرتے, ذات کی, پارٹی کی, لیڈر کی. ہمیں تو بڑے کینوس میں دیکھنا ہوتا ہے. بعض اوقات لوگ اس کو کمزوری سمجھتے ہیں, لیکن سب لوگ جانتے ہیں کہ جب جماعت اسلامی کسی چیز کو طے کر لے گی نا, تو پھر کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا کہ وہ روک سکے. پاکستان کے جو وزرائے اعظم گزرے ہیں انہوں نے غلطیاں کی ہوں گی جس کا خمیازہ پاکستانی عوام کو بھگتنا پڑا ہے, یہ بات درست ہے؟ پر پورا نظام ہی 78 سال میں ایسے ہی چلتا رہا ہے نا, زیادہ تر غلطیاں ہی ہوئی ہیں. جماعت اسلامی کی جو ناکامیاں ہیں اس کی بھی تو سربراہان ذمہ دار ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں جنہوں نے جماعت اسلامی کو آج یہاں پہنچایا؟ ایک تو دیکھیں, جماعت اسلامی کے کیس میں آپ جب ناکامی اور کامیابی کی بات کرتے ہیں نا, تو آپ اس کو صرف پولیٹیکل یا انتخابی اینگل سے دیکھتے ہیں. میں تو سیاسی جماعت اسلامی صرف سیاسی جماعت نہیں ہے, وہ اسلامک موومنٹ ہے, تحریک ہے. اور اسلام کا ہم جو وہ رکھتے ہیں نا, ویژن رکھتے ہیں, وہ وہی ہے جو قرآن و سنت سے اخذ کرتا ہے. مولانا مودودی نے بتایا ہے کہ اسلام ایک نظام ہے, ہم نظام کی تبدیلی کی تحریک ہیں. نظام کی تبدیلی کی اس تحریک میں ہم نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ انتخابات کا کیا ہے. لیکن انتخابات ہمارے ملک میں جس طرح سے ہوتے ہیں, لولے اور لنگڑے, اندھے اور بہرے, فارم 47 والے, الیکٹیبل کے, جاگیرداروں کے, وڈیروں کے, یہ سارے چیلنجز ہیں کسی بھی ایسی پارٹی کے لیے جو ٹرو ڈیموکریٹک مینس رکھتی ہے, جماعت اسلامی جیسی. تو مسئلہ نظام کا ہے, جماعت اسلامی کا نہیں ہے. جماعت اسلامی جب جیتنے لگتی ہے اس کا راستہ روک دیتے ہیں. یہ پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے. سن 51 کے میں پاکستان بننے کے 4 سال بعد لوکل باڈیز کے جب الیکشن شروع ہوئے اور جماعت اسلامی نے کراچی میں جتنے بندے کھڑے کیے تھے وہ سارے کے سارے جیت گئے, ایک آدھ کے علاوہ. تو اس کے بعد مارجنلائز کرنا شروع کر دیا. 56 میں بھی اسی طرح سے ہم آگے بڑھ رہے تھے, 58 میں ماشاء اللہ آ گیا. تو ہمیں تو قدم رکھنے نہیں دیتے, آگے بڑھنے نہیں دیتے. ہمارے جو پاکٹس اچھے ہیں ان پاکٹس میں ہم آ رہے ہوتے ہیں تو ملٹیپل فیکٹر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کریں گے. البتہ یہ تو ان کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ اگر آپ نوجوانوں کو جمہوری عمل سے مایوس کر دیں گے تو لوگ پھر کیا کریں گے, پھر غیر جمہوری طرز عمل اختیار کریں لوگ. تو اس میں صرف قصور جماعت اسلامی کا نہیں ہے, پورے سسٹم کا ہے, الیکٹورل پروسیس کا ہے, الیکٹیبل اور دولت کی ریل پیل کا ہے, اور ہماری مقامی اور بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے رول کا ہے. اس سب کے باوجود ہم کھڑے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں. البتہ ایک پارٹی کے حیثیت سے ہر دفعہ جو بھی سینیریو ہوتا ہے اس پہ تبادلہ خیال ہوتا ہے. ہمارے یہاں ون مین شو تھوڑی ہوتا ہے کہ پارٹی کے لیڈر نے کہہ دیا تو بس وہی فیصلہ ہوگا. خاندان کی پارٹی تھوڑی ہے ہماری تو شورا ہے, ایگزیکٹو کونسل ہے, فیصلہ تو وہاں ہوتا ہے. تو الیکشن کی جو کامیابی یا ناکامی
اس کو شورا دیکھتی ہے یا امیر کا احتساب کرتی ہے؟ نہیں بالکل امیر کا احتساب دیکھیں، اس لیے ہم اس طرح کا نہیں ہوتا، کوئی ایک فرد تو رسپانسبل نہیں ہوتا نا، جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ضرور ہوتی ہے، لیکن پورا سسٹم کام کرتا ہے نا، پارٹی کام کرتی ہے. ہمارے یہاں کوئی خاندان کی تو پارٹی ہے نہیں، اس لیے مرکزی شورا میں ہر چیز کا جائزہ ہوتا ہے. جبھی تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اب ہم پارٹیوں کو دھکا دے کے اوپر نہیں کریں گے جو بعد میں ہمیں دھوکہ دے دیتے ہیں، پورے ملک کو دھوکہ دے دیتے ہیں، بلکہ ہم اپنی بنیاد پر آگے بڑھیں گے. آپ نے دیکھا نا کراچی میں بھی جب ہم یہ تحریک چلا رہے تھے تو لوگ ہم سے یہی کہتے تھے، یار تحریک تو آپ بہت اچھی چلا رہے ہیں، آپ سڑکوں پہ تو آپ موجود ہیں، ووٹ آپ کو لوگ دیتے نہیں ہیں. تو میں آپ سب لوگوں سے جب ملاقات ہوتی تھی یہی کہتا تھا کہ آپ ووٹ بھی لے کے دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان میں بھی ووٹ لے کے دکھائیں گے آپ کو. لیکن اس وقت چونکہ ووٹ نہیں ہے تو ہم یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ووٹ کے موقع پر برساتی مینڈکوں کی طرح نکلیں، بلکہ ہم جینوئن ایشوز کو لے کر چل رہے ہیں. اب اس وقت کسانوں پر پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی کسانوں کے مسئلوں پہ بات نہیں کرتی، کوئی پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں بجلی کے مسئلے پہ بات نہیں کرتی، کوئی پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں جو ایجوکیشن ہے اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتا کہ اتنی مہنگی ایجوکیشن ہو گئی ہے کہ غریبوں کو تو آپ نے ویسے ہی فارغ کر دیا، مڈل کلاس سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے. تنخواہ دار لوگوں کے ٹیکس پر کون بات کرتا ہے بتائیں سوائے جماعت اسلامی کے. تو الحمدللہ جتنے بھی سیگمنٹ ہیں سوسائٹی کے ان سب کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں. پھر ہمارے بہت سارے دینی ایشوز ہیں ان کو ہم لے کے چلتے ہیں، ملی ایشوز ہیں ان کو بھی لے کر چل رہے ہیں. جب قوم کے اوپر کوئی برا وقت آئے تو ہم ساتھ کھڑے ہیں. ہمارا ریلیف کا کام چل رہا ہے، ہم چیریٹی کا کام کر رہے ہیں، ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں. بنو قابل پروگرام کے تحت اب تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہماری وہ بچے ہیں جنہوں نے ہمارا ٹیسٹ دے دیا ہے، پاس کر لیا، ان سب کو فری آف کاسٹ ہم IT کورسز کرا رہے ہیں. تو اس ہر لیول پر کام کر رہے ہیں. ابھی ہم ڈیجیٹل اپنا وہ کرنے جا رہے ہیں، سمٹ کرنے جا رہے ہیں نوجوانوں کے لیے. اور آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں جماعت اسلامی اس ملک میں سیاسی اعتبار اور انتخابی اعتبار میں فرق ہے. سیاسی طور پر تو ہم ہیں ابھی بھی آگے، لیکن انتخابی طور پر بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ فرق پڑے گا. جماعت اسلامی کی بنگلہ دیش میں کیا صورتحال ہے؟ کن تکالیف سے گزرنا پڑا؟ اب کیا صورتحال ہے اور کیا اب یہ ابھر سکتی ہے؟ یعنی نہیں اب تو الحمدللہ بہت بہتر ہے. بڑی آزمائشیں سہی ہیں انہوں نے، پچھلے 17 سال لگاتار قید و بند کی صعوبتیں، پھانسیاں، تشدد، اور 1-2 نہیں ہزاروں لوگ، اور انہوں نے بڑی استقامت سے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور میدان نہیں چھوڑا انہوں نے. اور یعنی اس میں بڑی لرننگ ہے پولیٹیکل ورکر کے لیے. میں اگر اس کو اس انداز میں بھی بتانے کی کوشش کروں، خود جماعت اسلامی کے ہمارے یہاں جو ورکرز ہیں ان کے لیے بھی بڑی اس میں لرننگ ہے. آزمائش سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہم جتنا بھی کام کر رہے ہیں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے، اور ذات کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اور مقاصد ہوتے ہیں اور اس کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے جس میں ہمیں کام کرنا ہوتا ہے. وہ پارٹی ٹوٹی نہیں ان حالات میں، وہ انٹیکٹ رہی. ان کی فرسٹ ایئر، دوسری، تیسری سب انہوں نے ختم کر دی، لیکن پارٹی اسی طرح موجود ہے. جس دن یہ پھر نوجوان نکلے، اور اس میں بھی جماعت کا بڑا رول تھا اسلامی چھاتر شبر کا، تو اس کے نتیجے میں جو وہاں رجیم چینج ہوا تو اور حسینہ واجد کو بھاگنا پڑا، تو اگلے دن سے جماعت اسلامی پوری اسی قوت اور شان و شوکت سے موجود تھی. تو یہ ہوتی ہے پارٹی. لوگ پارٹیاں نہیں بناتے، لوگ جو ہیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ بس پارٹی بنے نہیں اور جو ہم چاہیں وہ ہوتا رہے. تو پھر لوگ اسٹرگل نہیں کرتے اس کی وجہ سے. مشکل وقت آتا ہے تو ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، احتجاج نہیں کرتے کہ بھئی یہ تو بڑا مشکل وقت ہے ہم کیسے احتجاج کریں. تو الحمدللہ وہاں جماعت اسلامی نے اپنی اس صلاحیت کا بھی مظاہرہ کیا ہے، اور اب اس وقت تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ بہت اچھی پوزیشن میں ہے وہاں جماعت اسلامی. اب وہاں انتخابات کی بات چیت شروع ہو گئی ہے، انتخاب ہوگا تو اللہ نے چاہا وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کریں گے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نیریٹو کو شکست ہو گئی ہے انڈیا کے. اور اس میں بہت اہم بات ہے فروخ بھائی، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بھی کافی عرصے سے ہم سن رہے تھے کہ بنگلہ دیش میں یہ ہوا، یک طرفہ طور پر جو انڈیا کا نیریٹو تھا وہ پاکستان میں چلنا شروع ہو گیا تھا. بھائی ٹھیک ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے غلطی کی تھی، ٹھیک ہے اس وقت کے جو کردار تھے بھٹو صاحب اور شیخ مجیب ادھر اور یحییٰ خان، انہوں نے بہت خراب رول پلے کیا تھا اور ملک ٹوٹ گیا تھا. لیکن ادھر سے جو کچھ ہوا تھا وہ زیرو کیسے ہو جائے گا؟ مکتی بانی جائز کیسے ہو جائے گی؟ انڈیا کا انفلوئنس ٹھیک کیسے ہو جائے گا؟ اور ایسے ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا میں تو مطالعہ پاکستان پڑھایا ہی صحیح نہیں جاتا. یہ باتیں چلنا شروع ہو گئی تھیں نا. 10 مئی کے بعد سارا مطالعہ پاکستان ٹھیک ہو گیا. اور 10 مئی نہیں، 50 سال بعد سن 71 میں ملک ٹوٹا ہے نا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ 54 سال کے بعد آج پورا بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے وہ ایک ملک ہیں، ہمیں ان کی آزادی اور ان کی جو بھی سوورنٹی ہے اس کا احترام کرنا چاہیے. اب لیکن پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، انڈیا کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. 80-90% لوگ انڈیا سے شدید نفرت کرتے ہیں.
اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے اس جمی جمائی حکومت کو اٹھا کے پھینک دیا. تو یہ اس میں تاریخ کا ایک سبق موجود ہے کہ اتنا تھڑدلا نہیں ہونا چاہیے کہ بس 4 باتیں ادھر سے سن لی، 5 ادھر سے سن لی اور ہم نے لکھنا شروع کر دیا اپنے ہی ملک کے خلاف، اور اپنے آپ کو اتنا ملامت کرنا شروع کر دیا کہ ہم تو بالکل ہم ہی تباہ برباد ہیں، انڈیا بہت اچھا ہے. اب دیکھیں نا، خود انڈیا میں پرابلم ہے، آزادی کی تحریکیں موجود ہیں. بنگلہ دیش میں جس نے کہا تھا اندرا گاندھی نے کہ ہم نے 2 قومی نظریہ خلیج بنگال میں پھینک دیا، آج وہی 2 قومی نظریہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا ہے اور انڈیا سے شدید نفرت موجود ہے. اور پاکستان کے لیے انہوں نے ابھی ہماری اس جنگ میں وہاں مظاہرے ہوئے ہیں باقاعدہ، پاکستان کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. تو اب چیزوں کو بہتر بنانا چاہیے، ان کے ساتھ فوجی معاہدے ہونے چاہیے، ان کے ساتھ تجارتی معاہدے ہونے چاہیے، ان کے ساتھ اسٹوڈنٹس کا ایکسچینج ہونا چاہیے، وہاں پر ایگزیبیشنز ہونی چاہیے مختلف، تاکہ عوام جو ہے قریب آئیں اور اچھے طریقے سے ہم کام کر سکیں. پھر یعنی انڈیا ہے نا اس طرح سے، ادھر بنگلہ دیش ہے اور اس کے پیچھے کی طرف جو ہے 7 ان کی ریاستیں ہیں 7 سسٹرز، وہ ساری کے ساری وہ ہیں جس میں آزادی کی تحریکیں موجود ہیں. تو بنگلہ دیش تو ایک بہت زبردست جیو اسٹریٹجک پوزیشن پر ہے، 24-25 کلومیٹر کا ایک اسپیس ہے جس میں سے انڈیا کو جا کے اپنی ریاستوں میں جانا پڑتا ہے. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس میں انڈیا پھنستا چلا جا رہا ہے. تو الحمدللہ بنگلہ دیش اس نے ری ایمرج کیا ہے اور اینٹی انڈیا وہاں پر لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں، پرو پاکستان ہیں. پاکستان کو عقل مندی کے ساتھ بنگلہ عوام کو اعتماد دینا ہوگا اور انہیں اپنے ساتھ لانا. آپ بھی کوئی ارادہ رکھتے ہیں مستقبل میں وہاں جانے کا؟ انشاءاللہ ضرور. یہ فلسطین میں آپ لوگ پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن کی میں بات کر رہا ہوں. وہاں پہ فلسطینی صحافی نے ایک ٹی وی پہ آ کے بیان بھی دیا، انہوں نے کہا جی پاکستان میں ہمارے نام پہ اکٹھے کرتے ہیں، پہنچتی نہیں ہے، فراڈ ہوتا ہے. پہنچتی کیسے ہے امداد، اگر یہ سوال کیا جائے تو؟ اچھا، ایک بات تو یہ کہ ان کو تو خود وہاں کی جو جتنی بھی این جی اوز تھیں اور لیڈرشپ تھی، اس سب نے ہی اس صحافی کی بات کو تو ڈینائی کر دیا. دیکھیں، بہت طویل عرصے سے جماعت اسلامی فلسطین کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہے الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے. اور پہلے یہ تھا کہ جب آسانی سے جب چیزیں جا رہی تھیں پچھلی جنگ کی، یعنی یہ آج 2014 میں بھی جنگ ہوئی، 17 میں بھی ہوئی، تو اس وقت بھی ایک نیٹ ورک بن گیا تھا. اور وہ این جی اوز جو اقوام متحدہ کی منظور شدہ تھیں یا ٹرکش بیس تھیں یا ایجپٹ میں موجود تھیں، ان کے ساتھ کولیبریٹ کر کے الخدمت نے اپنا وہاں پر ایک سسٹم بنایا ہوا ہے اندر غزہ کے اندر. اس مرتبہ بھی جب یہ سارا واقعہ ہوا تو جب سامان اندر جاتا ہے تو الخدمت کا سامان جاتا ہے. ہم نے اربوں روپے کا الحمدللہ پتہ نہیں کتنی کنسائنمنٹ جا چکی ہیں، بائر بھی جا چکے ہیں، اور کہیں جارڈن کے تھرو، کہیں ایجپٹ کے ذریعے، وہ ہم نے اپنا آفس بنایا ہوا ہے باقاعدہ ایجپٹ میں. تو الحمدللہ بہت زبردست کولیبریشن ہے. ابھی بھی جب تھوڑے سے ٹرک 40-50 گئے تو اس میں الخدمت کا سامان گیا الحمدللہ. اندر چونکہ ہمارے ورکرز موجود ہیں اور وہیں لوکل ہیں جو ہم سے کولیبریٹ کرتے ہیں، تو وہ فوری طور پر سنبھال لیتے ہیں، چیزوں کو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو جماعت اسلامی کے کیس میں آپ بالکل سمجھ لیں اچھی طرح کہ ہم کوئی ایسا کلیم نہیں کریں گے جو جھوٹ کی بنیاد پر ہو. یہی تو اعتماد ہے لوگ ہمیں دیتے ہیں الخدمت کو، اسی لیے تو پیسے ملتے ہیں. آپ کے والد صاحب کے بارے میں بی بی سی نے لکھا تھا کہ وہ حیدرآباد میں جنرل پوسٹ آفس میں عرصی نویس تھے، یہ بات درست ہے؟ جی جی جی. تو کیا انہوں نے آپ کی کیسی تربیت کی، اور وہ خود کیسے انسان تھے، اور آپ کا جو کردار ہے اس کو میرے کیسے والد تراشا؟ صاحب ہجرت کر کے آئے تھے ہندوستان سے، اور بہت مشکل حالات میں انہوں نے اپنی زندگی بچپن سے گزاری تھی. بڑے محنت کرنے والے آدمی تھے اور علماء کی صحبت میں رہے تھے. علی گڑھ سے تعلق ان کا تھا، پھر دلی میں رہے، پھر ہجرت کر کے بہاولپور پہنچے تھے پہلے، اور یہاں انہوں نے پھر مہاجرین کی آباد کاری میں بہت بڑا کردار ادا کیا تھا، اور مسلم لیگ کی سیاست، بلکہ ایک پرچہ بھی نکالتے تھے. صحافیانہ ان کے اندر صلاحیت بھی موجود تھی. ڈگریاں تو اس طرح نہیں تھیں، لیکن یہ سارے کام وہ الحمدللہ کرتے تھے. پھر وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے لٹریچر سے بہت متاثر ہوئے، محنت مزدوری کرتے رہے جگہ جگہ. یہاں ان کی کچھ زمینیں کلیم میں مل سکتی تھیں، اپنے مزاج کے ایک آدمی تھے، انہوں نے دیکھا کہ چکر بازی ہو رہی ہے، سب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے حیدرآباد. وہاں محنت مزدوری کرتے رہے اور حلال اور طیب رزق دینے کی اپنے بچوں کو کوشش کی. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے سب فیملی کے لوگ اچھے پڑھے لکھے، ہمارے 2 بھائی بڑے ڈاکٹر ہیں، ایک اور اچھا کام کرتے ہیں، اور ہم سب لوگوں کو، میں انجینئر ہوں، تو ہو ہی گیا سب کچھ اللہ کا شکر ہے. اور یہ ہمارے والد صاحب کی محنت اور شدید محنت اور خلوص. پھر ہمارے بھائیوں نے بھی، بڑے بھائیوں نے پوری طرح سے سنبھالا گھر کو اور اپنا کنٹریبیوشن کیا. تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ صحیح جگہ پہ کھڑا ہونا چاہیے، ایمانداری سے کام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ راستے بناتا چلا جاتا ہے. مجھے تو کسی نے بتایا کہ آپ ابھی بھی جاب کرتے ہیں.
یہ بات درست ہے؟ ہاں جی امیر جماعت اسلامی پاکستان جی جی سارے صوبوں میں جماعت اسلامی چلا رہے ہیں، آپ پروگرام میں جاتے ہیں تو جاب کب ہاں کرتے میں ہیں؟ بتاتا ہوں، اصل میں ایک واٹر ٹریٹمنٹ کمپنی ہے، اس میں کام کرتا ہوں گزشتہ 20 سال سے، تو اس کے مختلف پروسیس سے گزرا ہوں. تو ایک زمانے میں بہت زیادہ انڈسٹری سے، چونکہ اچھا انڈسٹری کو میں جانتا بھی اسی لیے ہوں کہ میں نے تو یعنی کراچی کی تو شاید ہی کوئی انڈسٹری ہوگی جو چھوڑی ہوگی، کم از کم گروپ میں سے کسی ایک جگہ تو ضرور گیا ہوا ہوں گا. مجھے معلوم ہے کہ پورا پروسیس کیا ہوتا ہے، یوٹیلیٹیز کس طرح مل رہی ہیں، بجلی پانی کے مسئلے ان کے کیا ہیں، انسپیکٹرز ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، 25 محکمے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ایکسپورٹ کیا ہو رہی ہے، امپورٹ یعنی کیا یہ ہے. 2 دہائیوں کی ملازمت کام جی آئی جی ہے جی یقیناً کام آئی ہے، اس سے بہت کچھ اندازہ ہوا چیزوں کا براہ راست. اور انڈسٹری کے لوگ اسی لیے بڑے بڑے یعنی کمفرٹیبل ہوتے ہیں مجھ سے بات کرتے ہوئے، ہماری ٹیم سے بات کرتے ہوئے. تو میں کر رہا تھا، پھر ظاہر ہے جماعت کی جب ذمہ داریاں بڑھیں تو پھر کمپنی کے ساتھ میری کچھ ذرا بات چیت بھی ہوئی. میری کمپنی کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے مجھے برقرار رکھا اور میں بھی جو کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا تھا تو وہ ایک ان کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا اور اس کے مطابق کام چل رہا ہے. ابھی بھی کراچی جاتا ہوں تو آفس بھی چلا جاتا ہوں اور جو انجینئرز ہمارے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ میٹنگ رہتی ہے، بات چیت رہتی ہے. اب میرا رول جو ہے بڑا ایک سپروائزری قسم کا اور مختلف ہو گیا ہے، لیکن پہلے تو بہت رگڑ کھایا ہے. اچھا بطور امیر جماعت اسلامی کیا مراحت ہوتی ہیں؟ امیر لوگ تو دیکھتے ہیں نا کہ آپ کے اتنے سینکڑوں ادارے ہیں، سینکڑوں آفیسز ہیں، تو امیر جماعت اسلامی تو پتہ نہیں کیسا لائف. بس وہ آپ دیکھ لیں کبھی بھی آ کے، لائف اسٹائل جیسا ہے ایسا ہی ہے. بس دیکھیں لاجسٹکس تو جماعت اسلامی دیتی ہے، ظاہر ہے کہیں پروگرام میں جائیں گے تو گاڑی بھی ہوگی اور اس کی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ بھی پوری ہوتی ہیں. لیکن اور جماعت اسلامی میں اس بات کی بھی گنجائش ہوتی ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے مشاہرہ، اچھا لفظ ہے یہ. یعنی آپ اپنا کوئی کام اگر فل ٹائم جماعت اسلامی کو دیں تو جماعت اسلامی اس کا پے بھی کرتی ہے، لیکن بحیثیت مجموعی اب ذمہ داران یہ مشاہرہ نہیں لیتے، بلکہ اپنا اپنا کوئی نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں. تو امیر جماعت اسلامی کا بھی مشاہرہ ہوتا ہے، لے نہ لیں ان کی اپنی ہاں مرضی، نہیں ہے، نہیں چاہوں تو لے سکتا ہوں، چاہیں تو لے سکتے چاہوں تو لے سکتا ہوں، لیکن چونکہ میرا جیسا بھی یہ سلسلہ بندوبست چل رہا ہے تو ضرورت نہیں ہے. البتہ ہمارے ہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اچھا ہے، سب کی لرننگ کے لیے ضروری ہے. ہمارے ہاں کیوں لوگ اعتبار کرتے ہیں؟ دیکھیں انسان ہونے کے ناطے غلطیاں تو کوئی بھی کر سکتا ہے، شیطان تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے اور حالات بھی جس طرح کے ہیں، لیکن چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہو اور اخلاقی تربیت ہو. ہمارے ہاں گاڑیاں ہوتی ہیں جس کو ذمہ داران یوز کرتے ہیں، تو آپ منصورہ میں کبھی آئیں ہمارے ٹرانسپورٹ کے سسٹم میں تو آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ ذاتی طور پر اس گاڑی کو استعمال کرتے ہیں، کبھی جانا پڑتا ہے نا، جی، تو اس کے چارجز طے ہیں پر کلومیٹر، وہ لوگ ادا کرتے ہیں. وہ پھر جماعت اسلامی کو پے کرتے ہیں. کیا ہم نے اپنا ذاتی کام یہ کیا؟ میں نے وزٹ اپنا ذات کے لیے کیا، اپنی فیملی کو میں لے کر گیا ہوں تو جماعت نے الاؤ کیا ہوا ہے کہ بھئی اب کہاں سے آپ ادھر دھکے کھاتے رہیں گے، آپ اسی گاڑی کو استعمال کر لیں. تو خود آگے بتاتے ہیں کہ ہم نے اس طرح بھی یوز کیا؟ بتاتے بھی ہیں اور لاگ بک ہوتی ہے، اس میں لکھا بھی جاتا ہے. اور یہ تو اخلاقی بات ہے، چوری کرنا چاہے تو بندہ سب کچھ ہی کر سکتا ہے، لیکن 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک اخلاقی تربیت ایسی ہونی چاہیے اور دوسرا سسٹم بھی ٹھیک ہونا چاہیے، تو تبھی چوری رکتی ہے. تو یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا تحدیث نعمت کے طور پر کہ ایسی پارٹی بھی موجود ہے جس میں لوگ اپنی امانتوں کو واقعی امانت سمجھ کے استعمال کرتے ہیں. امیر جماعت اسلامی جو تھے، کیونکہ میں دیکھتا رہا ہوں سبھی امیر جماعت اسلامی جو میری نظر کے سامنے آئے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ ایک بڑی گاڑی آئی تھی، گفٹ ہوئی تھی، تو آپ نے شاید آگے واپس بھجوا دی. ارے بھائی یہ سب چلتا ہے، جس گاڑی میں ہم کمفرٹیبل ہیں وہ ہونی چاہیے. دیکھیں ضرورت ہو تو ہیلی کاپٹر لے لو، اور اگر ضرورت آپ کی چھوٹی گاڑی سے پوری ہو سکتی تو جماعت اسلامی کے پاس اتنا پیسے ہیں کہ وہ اپنا ہیلی کاپٹر بھی لے سکتے اگر لے سکتے ہو تو لے لیں. یہ میں کہہ رہا ہوں ضرورت ہو اور لے سکتے ہو تو لے لو، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے اور کسی اور گاڑی سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور مناسب، ایسا بھی نہیں ہے نا کہ اب ایک مناسب گاڑی ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں. نہیں، کیا آپ لوگوں کی دنیاوی خواہشات نہیں ہوتی؟ آپ بھی تو انسان ہیں ہماری طرح. کس کی نہیں ہوتی بھائی، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے نا کہ آپ کے مقاصد کے. دیکھیں اسی لیے تو جماعت اسلامی کو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس طرح پولیٹیکل پارٹی نہ سمجھے نا جس طرح لوگ سیاست بازی میں پولیٹیکل پارٹیاں سمجھتے ہیں. ان پولیٹیکل پارٹی کا کیا ہے، آج ادھر کھڑے ہوتے ہیں، ادھر کھڑے ہوتے ہیں، ادھر کھڑے ہوتے ہیں، ذاتی طور پر سب اپنی اپنی ڈیلنگ الگ کر رہے ہوتے ہیں، پارٹی میں بھی چل رہے ہوتے ہیں، کہیں اور بھی چل رہے ہوتے ہیں. تو جماعت اسلامی میں تو ایسا نہیں ہوتا نا الحمدللہ. جماعت اسلامی میں ڈسپلن فالو ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اگر آپ کوئی شکلیں ایسی دیکھتے ہوں کہ کچھ لوگ نہیں کر رہے ہوں تو اس پہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ بھئی جماعت تو جماعت کے طور پر چلے گی، شخصیات پہ تھوڑی چلے گی، ذات پہ تھوڑی. ایون امیر جماعت اسلامی بھی پوری جماعت کا پابند جماعت، تو کسی بھی فرد کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلے شروع کر دے. تو اسی لیے تو پارٹی چل رہی ہے.
اور اللہ نے چاہا تو اب آپ کو انتخابی میدان میں بھی فرق محسوس ہوگا. پاکستان کی سیاست میں بہت بڑا ہیوج گیپ آنے والا ہے, ویکیوم میں بہت بڑا, اور اس کو انشاءاللہ جماعت فل کرے گی. یہ مجھے اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے, پورے پاکستان میں کرے گی. آپ نے کتنی شادیاں کی ہیں, کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ابھی تک تو اکلوتی بیگم ہے, ایک ہی 4 بچے میرے. اور آپ کی جو بیگم ہے وہ ڈاکٹر ہیں پیشے کے لحاظ سے, اور یہ ارینج شادی ہے, محبت کی نہیں ہے؟ ہاں ارینج شادی ہے. میں نے تو اب میں کہوں گا تو آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا. نہیں آپ کوشش کریں. ہماری والدہ محترمہ نے دیکھا تھا, انہوں نے پسند کیا تھا, انہوں نے آ کر بتایا تھا, تو ہم نے ان سے پوچھا بھائی کوئی ایپ تو نہیں ہے نا؟ انہوں نے کہا نہیں ہے. تو ہم نے کہا بس چلو. یعنی آپ نے شادی سے پہلے انہیں نہیں دیکھا؟ اور اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ٹھاک چل تو وہ سمجھتی ہیں سارے آپ کے کام کو؟ نہیں اچھا, جو اجازت شریعت نے دی ہوئی ہے میں وہ اس کے منع نہیں کر رہا ہوں. ہاں لیکن آپ نے کہا کہ آپ نے والدہ کی بات پہ بس, تو آپ کی یعنی تعلقات کیسے اس ہیں؟ سے آپ والدہ پہ یقین بھی دیکھیں نا کتنا تھا. بیگم کہتی نہیں ہے کہ آپ یہ سارا دن سیاست, یہ جماعت اسلامی کے پروگرام, صبح ابھی آپ اسلام آباد تھے, لاہور تھے, حیدرآباد تھے, فیملی تو میری کراچی میں ہی ہے. ہاں مطلب جہاں پہ فیملی ہے تو آپ ٹائم نہیں دیتے؟ نہیں دیکھیں الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میری جو اہلیہ ہیں ان کی اپنا بھی, چونکہ وہ خود جماعت اسلامی کے رکن بھی ہیں, اور صرف رکن ہونے سے بھی کام نہیں چلتا. اگر ظاہر ہے خاتون تو خاتون ہوتی ہے, گھر تو گھر ہوتا ہے, جو اس کے چیلنجز ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے, اللہ کا شکر ہے, اور پوری طرح سے اس پورے عمل میں وہ شریک ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے ہاں جو جماعت اسلامی کا طریقہ کار ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بیگم صاحبہ ہیں تو وہ خاتون اول ہو گئیں اور ان کو وہی پروٹوکول ملنا شروع ہو جائے گا. ہونا تو یہ چاہیے, مطلب وہ اول اس لیے ہیں کہ وہ اول کی بیگم ہے, بس باقی وہ جماعت کے پروسیس سے جس طرح چل رہی ہیں وہ چل رہی ہیں. وہاں جماعت کے جو بھی پروسیس یعنی جو بھی جہاں پہ جس یونٹ میں وہ ہوں گی اس وہ پروسیس سے پابند چل رہی ہیں ہیں اسی کی. ٹھیک ہے نا, وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ وہ چونکہ امیر جماعت کی بیگم ہے تو ان کو یعنی نمبر 1 خاتون کا پروٹوکول جماعت اسلامی میں ملنا شروع ہو جائے اور ان کی بات ماننی شروع کر دیں. وہ اپنی جگہ پہ جو ان کی تنظیمی پوزیشن ہے اس کے مطابق کام کریں گی. اسی طرح ہمارے بچے ہیں جو اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ ہیں, میرے 2 بیٹے, ایک بیٹی جمعیت طالبات میں, ایک چھوٹا ہے بھی, وہ بھی فل چیزوں میں. یعنی یہ آپ نے ان کو کہہ کے جماعت اسلامی سے زبردستی کوئی کیا کر سکتا, اتنا تو میں وقت ہی نہیں دے پاتا جو ان کو زبردستی کروں. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری سوچ سمجھ کر یہ سب لوگوں نے اختیار کیا ہے اور پورے دل سے کیا ہے, خلوص سے کیا ہے. کوئی زبردستی نہیں ہے, خود نہ بیگم پہ زبردستی ہے نہ بچوں پہ زبردستی ہے. زبردستی یہ کام ہو بھی نہیں سکتا. نہیں ہو سکتا, یہ بات درست ہے. تو آپ نے کہا تھا کہ مودی ہماری طرف گولی چلائے گا تو ہم غوری چلائیں گے. وہ اس لیے کہا تھا کہ اس نے کہا نا وہ روٹی کھاؤ ورنہ میں گولی چلاؤں گا. میں نے کہا تو گولی چلائے گا بھائی تو ہم غوری چلائیں گے. آپ موجودہ حکومت کی جو پالیسیاں ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کا نقشہ بدلنے جا رہے ہیں, اس کو بہتر کرنے جا رہے ہیں, ان سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں بالکل بھی نہیں کرتے. جہاں تک معیشت کا تعلق ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے, صرف جھوٹے عدد و شمار ہیں جو پیش کرتے رہتے ہیں. دیکھیں یہ کہنا کہ پاکستان کی معیشت, خراب معیشت کو دکھا کر ڈپریشن پیدا کر دیا جائے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن یہ کہنا کہ یہ معیشت ٹھیک کرنا ہے یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے نا. انہوں نے معیشت کیا ٹھیک کی ہے؟ کون سا ایک پیرامیٹر ایسا ہو؟ اگر جب یہ آئے تھے تو قرضہ اگر 60,000 ارب روپے تھا, پھر اس کے بعد 68 ہوا, پھر اس کے بعد 74 ہوا, 80,000 ارب روپے ہو گیا, تو بڑھ ہی رہا ہے نا. انفلیشن میں بھی مقابلہ یہ ہے کہ پچھلے سال کے اس مہینے میں چونکہ مہنگائی 30% ہوئی تھی اور اس مرتبہ 20% ہوئی ہے تو لہٰذا مہنگائی کم ہو گئی. تو یہ تو دھوکہ ہے نا, مہنگائی بڑھ رہی ہے بھائی. ہاں پچھلے مہینے کے مقابلے میں جتنی بڑی تھی اس بڑھوتری کے اندر تھوڑی سی کمی ہو گئی ہے. تو اس کو کہنا کہ جناب پیٹرول کی قیمت بڑھائے چلے جا رہے ہیں, لیوی 100 روپے کی طرف لے جا رہے ہیں 80 سے, بجلی کی قیمت جتنی کم کر دینی چاہیے تھی وہ نہیں کی ہے, اب پھر ہم احتجاج کریں گے اس پر, پھر ہم ان کا پیچھا کریں گے تو شاید ان کو کچھ شرم آ جائے. تو دیکھیں جب تک آپ لوگوں کو ریلیف نہیں دیں گے, جب تک لوگوں کو, اب یہ جو سارا کا سارا جو ہے نا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو فراڈ ہوتا ہے اس پر تو IMF بھی ان سے کہہ رہا ہے, میں حیران ہوں کہ اگر 500-600 ارب روپے تھے تو آپ 700 ارب روپے دیں, جبکہ اس میں اتنے فلاز ہیں اور لوگوں کو بھکاری بھی بناتے ہیں. آپ ان کو سکھاتے ہیں, تعلیم نہیں دیں گے, حق نہیں دیں گے, خیرات دیں گے, اور خیرات بھی غلط طریقے سے دیں گے. اس میں کلسٹر بنے ہوئے ہیں جو کہ لوگ اس میں لے لیتے ہیں لوگوں کے شناختی کارڈ جمع کر کے, اور سسٹم میں اتنی خرابیاں موجود ہیں. تو وہ تو دے رہے ہیں لیکن اپنی مراد کم نہیں کر رہے ہیں, اور اسی طرح سے اپنی گاڑیاں چھوٹی نہیں کر رہے ہیں, اپنی تنخواہیں کم نہیں کر رہے بلکہ بڑھا رہے ہیں, اور اسی طرح بجلی جو جن کو فری ملتی ہے وہ کم نہیں کر رہے. تو اپنی مراد اپنے وزیر اعظم ہاؤس, وزرائے اعلیٰ ہاؤس, گورنر ہاؤس کی بجٹ آدھے کر دیں نا یہ, تو ہم سمجھیں گے کہ یہ
یہ میجرز لے رہے ہیں، لیکن کوئی ایک بھی ایسا میجر نہیں ہے جس کے نتیجے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ معیشت صحیح گراؤنڈ پر صحیح بنیادوں پر ٹھیک ہوگی. ابھی 11% ہے نا سود، تو ویسے ہی ختم ہونا چاہیے. کم از کم اس سال میں یہ 4-5% کم کریں، ہمارا 2-3 ہزار ارب روپے بچ جائے گا جو ہم صرف انٹرسٹ کا قرضے کا انٹرسٹ ادا کرتے ہیں. تو یہ 4% کم کرنے سے 2,000 ارب روپے بچ جائیں گے آپ کے. تو آپ کے پاس ٹیم ہے معیشت دانوں کی، ایسی ٹیم ہے کہ آپ کے پاس گورنمنٹ آ جائے تو آپ چلا لیں گے اسے، اور آپ آ کے خرچے کم کر کے چیزیں بہتر کریں گے، یا آپ کے پاس کوئی ایسی پالیسیز ہیں خرچے کم کر کے؟ اور صحیح بات یہ ہے کہ ایمانداری ہی شروع ہو جائے نا تو بہت ساری چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہمارا تو دیکھیں بحیثیت مجموعی ایک میکرو لیول پر بھی پورا پلان موجود ہے، جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ کے نظام کو پراپر طریقے سے استعمال کر لیا جائے تو بہت بڑے ٹیکسز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ. وہ ہم پورا ایک ذہن رکھتے ہیں اور ہماری اس پر ورکنگ ہو بھی رہی ہے، ہو بھی چکی ہے کچھ، اور چل رہی ہے. اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم گراس روٹ لیول پر مساجد کو کمیونٹی سینٹر میں تبدیل کر دیں تو 2 نظام اس سے بہتر ہو سکتے ہیں. ایک زکوٰۃ کا نظام کی تقسیم اور دوسرا عدالتی نظام. ہمارا 70-80% لوڈ جو ہے نا مقامی سطح پہ چلا جائے گا، اور مسجد کو وہ رول ادا دیا جائے کہ اس میں جا کے صرف عبادت نہ کریں اور فرقہ بازی نہ کریں، بلکہ وہ کمیونٹی سینٹر کی حیثیت ہو اور وہاں پر کمیٹیز ہوں جو کمیٹی مختلف طریقے سے کام کر رہی ہیں. اور یہ مسجد نبوی کا ماڈل موجود ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، یہ 2 بنیادی بات میں نے آپ کو باتیں بتائیں، سمجھ میں آ رہی ہوں گی آپ کے کہ یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب وہ پارٹی برسر اقتدار آئے گی جو عوام کی تائید سے آئے اور جینون ہو. وہ پارٹیاں کہ جو بڑی بڑی باتیں تو کرتی ہیں لیکن ان کے پاس نہ سوچ ہے، نہ فکر ہے، اور نہ وہ یہ صلاحیت رکھتی ہیں، جن کے اپنے مسائل بہت ہیں تو وہ یہ کام نہیں کر سکتے. تو الحمدللہ جماعت اسلامی یہ کام کر سکتی ہے، ٹیم بھی موجود ہے. پبلک سپورٹ کا ایک بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہوتا ہے. پبلک سپورٹ کے بغیر آپ آ بھی جائیں تو اس طرح سے کام نہیں کر پاتے جس طرح سے کام ہونا چاہیے. تو پبلک سپورٹ کو بھی ہم گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ورکنگ بھی ہماری ساتھ ساتھ چل رہی ہے. ہم نے پانی پر، ہم نے بجلی پر، ہم نے اپنے تمام انرجی کرائسس پر، ہم نے زراعت پر، ہم نے صنعتوں پر الحمدللہ ایک اچھی تیاری کی ہوئی ہے. ہم ابھی بھی میں بات آپ کو بتانا شروع کر سکتا ہوں، یعنی اتنی تیاری کی ہوئی ہے کہ مجھے بھی کچھ نہ کچھ یاد کرا دیا لوگوں نے. تو آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس پورے ایکسپرٹس کی ٹیم موجود ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اسلامی جمعیت اور یہ دیکھیں یہ جو ایکسپرٹس ہیں نا، یہ صرف یہ بھی نہیں ہے، جماعت اسلامی میں یہ بھی صلاحیت ہے کہ ہم صرف یہ نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کا آدمی ہی ایکسپرٹ بنے، وہ بھی بہت ہیں. لیکن جب سیریس ایفرٹ کوئی دیکھتا ہے نا ہوتے ہوئے تو اس کے نتیجے میں پھر جو آؤٹر پریفری کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی آتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہمیں مل رہے ہیں وہ. ہم نے جب کراچی میں ری بلڈ کراچی کے عنوان سے کام شروع کیا تھا نا تو ہمیں صرف جماعت اسلامی کے لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا تھا، باہر کے لوگوں نے سپورٹ کیا تھا. مختلف پارٹیوں کے لوگ آ کر ہمیں بتاتے تھے کہ ہم ری بلڈ پاکستان اب شروع کر رہے ہیں. ری بلڈ پاکستان انشاءاللہ، اس پاکستان کو ری بلڈ کریں گے تو اس پہ سجیشن کے لحاظ سے بھی اور پورا جو اس کا بلیو پرنٹ بنانے کے حوالے سے بھی، اور اسی طرح سے کہ کس طرح پروگرام چیک آؤٹ ہوگا، اس پر ہماری ورکنگ چل رہی ہے اور ہم قوم کے سامنے بھی لے کر آئیں گے. لیکن قوم کے سامنے ابھی تو ہم صرف لا سکتے ہیں، کر تو نہیں سکتے جب تک کہ لوگ ہمیں اقتدار میں نہ لائیں. جب تک اسلامی جمعیت طلبہ کے آپ خود بھی ناظم اعلان جی ہیں، جی اسلامی جمعیت کی وجہ سے جماعت اسلامی کو زیادہ فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا؟ نہیں، بہت فائدہ ہوا ہے. جماعت اسلامی کو بھی فائدہ ہوا ہے، ملک کو بھی بہت فائدہ ہوا ہے. دیکھیں اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی چند کچھ واقعات کو بنیاد بنا کر لوگ اس کا امیج بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اسلامی جمعیت طلبہ جتنے وسیع پیمانے پر کام کرتی ہے، یعنی ایک طالب علم، ایک عام سا لڑکا جو کسی کالج اسکول میں جاتا ہے، اس کی اگر اخلاقی تربیت ہی آج کے زمانے میں ہو جائے، وہ صرف منشیات سے بچ جائے، اپنی پڑھائی پہ توجہ دینے لگے، والدین کا احترام کرنے لگے، میں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، اور وہ کسی بامقصد کام میں انوالو ہو جائے نا، تو اس سے بڑھ کر کوئی خدمت ہو نہیں سکتی نوجوان کی. یہ کام تو اسلامی جمعیت طلبہ چند مہینوں میں کر دیتی ہے ایک نوجوان کے ساتھ. پھر اس کے بعد ان کے اندر صلاحیت پیدا کرنا، ان کو بڑے بڑے ایونٹس منعقد کرنے ہوتے ہیں، انہیں بک فیئر کرنا ہوتا ہے، انہیں ریسیپشنز کرنے ہوتے ہیں، انہیں جو ہے وہ اسٹرگل کرنی ہوتی ہے، طلبہ حقوق کی جنگ لڑنی ہوتی ہے، پھر انہیں مختلف درس و تدریس کے عمل سے گزرنا ہوتا ہے، ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے. یہ سارے کام کرتے ہیں، یہ لڑکے کرتے ہیں. تو اس سے جو ٹریننگ ہوتی ہے تو پوری ملک اور قوم کو فائدہ ہوتا ہے اس سے. ہاں البتہ نوجوان ہیں نا، غلطی بھی کر سکتے ہیں. یہ تو میں نہیں کہتا نا کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے کوئی مطلب ایسے دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی غلطی نہیں. میں نے پھر وہی کہا کہ غلطی کرتے ہیں تو پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. جمعیت میں بھی سسٹم موجود ہے. آپ جماعت اسلامی کو تو کہتے ہیں نا کہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے. اسلامی جمعیت طلبہ 1947 میں بنی ہے، 14 اگست کو پاکستان بنا، 23 دسمبر کو اسلامی جمعیت طلبہ بنی.
جب سے لے کر اب تک ہر سال ناظم اعلیٰ کا انتخاب ہوتا ہے. یہاں پولیٹیکل پارٹیوں میں نہیں ہوتا انتخاب, ہر سال اسٹوڈنٹ پارٹی ہے انتخاب ہوتا ہے, ہر سال ان کی شورا بنتی ہے, ہر سال ہر شہر کی جو جمعیت ہے اس کا انتخاب ہوتا ہے, ہر یونیورسٹی کی جمعیت کا انتخاب ہوتا ہے. اور یہ تسلسل سے, بیچ میں 60s میں پابندی لگا دی گئی تھی, جس کے نتیجے میں شاید ایک آدھ سال اس طرح سے انتخاب نہیں ہو سکے تھے, تو پھر ارینجمنٹ کیا تھا جمعیت نے. ادروائز 78-79 سال سے کسی اسٹوڈنٹ پارٹی ہے, پوری دنیا میں یہ مثال نہیں ہوگی. کیا کوئی کلین شیو لڑکا جو نماز بھی نہ پڑھتا ہو, زیادہ مذہبی نہ ہو, وہ جماعت اسلامی کا حصہ بن سکتا ہے؟ سب ہو سکتے. جماعت اسلامی میں شمولیت کے لیے شیو ویو کا کوئی ایشو ہے نہیں. ویسے وہ ایک رجحان ہوتا ہے, ایک کلچر ہوتا ہے جس کو لوگ اختیار کرتے ہیں. جماعت اسلامی کی رکنیت کے لیے بھی یہ شرط نہیں ہے. رکنیت کی بھی یہ شرط نہیں. ٹھیک ہے, یعنی نہ خواتین کے لیے نقاب والا پردہ رکنیت کی شرط ہے, نہ مردوں کے لیے داڑھی رکنیت کی شرط ہے. شرط نہیں ہے, کلچر ہے. اور یہی یہی طریقہ ہے اسلام کا, کہ اس میں ماحول ایسا بنا دو کہ لوگ خود ہی حجاب کرنے لگ جائیں, ماحول ایسا بنا دو کہ لوگ خود ہی جو ہے وہ, یہی ہم اس کو پورے ملک کی سطح پر. تو آپ کہہ رہے ہیں غیر محسوس انداز میں ایسا ہو جاتا ہے, آپ کہتے نہیں ہیں کہ بھائی یہ کام کرو یہ کام کرو. وہ تو جب آپ آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو نماز جو نہیں پڑھ رہا ہوتا اس کو کہیں گے کہ نماز پڑھو, اور نہیں بھی کہیں گے اور خود پڑھنے لگیں گے تو دیکھ کر بندہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اجتماعیت کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ اس میں کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, لوگ ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک اور میں بات کو بتانا چاہوں, جماعت اسلامی اس بات کو سمجھتی ہے کہ دین کی کچھ ترجیحات ہیں. دین میں کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو 1 2 3 4 5 6 پہ ہونا چاہیے, اور کچھ ایسی ہیں جن کو 90 91 92 پہ ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی غلامی کے زمانے سے, اور یہ جو ہم اتنا کالونیلزم کا نشانہ بنے رہے, اور اس میں پھر اسلام کے بھی کئی ورژن لوگوں نے نکالنے شروع کر دیے, پھر مسلک پرستی اور فرقہ پرستی, اور پھر آہستہ آہستہ فقہی مشغافیاں, اس پر پورا اس کو دین سمجھا جانے لگا. تو جس میں جو فروعیات تھیں, فروعیات کہتے ہیں جزوی چیزوں کو, چھوٹی چیزوں کو, اور اصول جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں, کل ہوتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کی حاکمیت میں شرک یہ ہے کہ سیاسی نظام اللہ کی مرضی کا نہ ہو. سیاسی نظام اگر اللہ کی مرضی کا نہیں ہے تو سیاست میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہو رہا ہے. یہ اتنا بڑا شرک ہے, اس کو لوگ قبول کر لیتے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو بدعتی کہنا شروع کر دیتے ہیں, اسلام کے دائرے سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. وہ اصل بن جاتا ہے, اور جو اتنا بڑا کام ہے جس کے نتیجے میں پوری سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے, برباد ہو رہی ہے, وہ لوگوں محو نظر. ظلم جو ہے, ظلم اس کا مٹانا جو ہے وہ ہماری ترجیح اول ہے. دین کی اقامت فرض عین ہے. دین کی اقامت کا مطلب یہ ہے کہ دین ایک نظام ہے, اس نظام کو قائم ہونا چاہیے, اگر نہیں ہے تو اس کی جد و جہد ہونی چاہیے. جو نہیں کر رہا وہ فرض عین سے منہ شگافی کر رہا ہے, جس کو شعور ہے اس پہ تو کچھ زیادہ ہی فرض عین ہے. تو جب یہ کام نہیں ہو رہا ہوتا, اور آپ پائچوں پہ آ جائیں, آپ ٹوپی پہ آ جائیں, آپ داڑھی کی لمبائی پر تو لوگوں کو اسلام کے دائرے سے نکالنا شروع کر دیں, اور ظلم کی حکومت کو برداشت کر لیں, جبر کی حکومت کو برداشت کر لیں, جو سامراجی طاقتیں ان کی غلامی اختیار کر لیں, اس پہ عادی ہو جائیں, بادشاہتیں تسلیم کر لیں, اور دوسروں کو جو ہے وہ ملحد قرار دینا شروع کر دیں, اور اتنے بڑے معاہد ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت میں جو ہے وہ انسان خدا بن کر بیٹھ گئے, اپنی ربوبیت قائم کی ہوئی ہے. تو جماعت اسلامی یہ سمجھاتی ہے کہ الاہم فالاہم, جو جتنا پرائرٹی کے لحاظ سے زیادہ ہے اس پر چلیں, باقی چیزیں تو خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں. کیا میسیج دیں گے آپ اس وقت جو عالم اسلام ہے, جو پوری سچویشن بنی ہے, اس میں کیا میسیج آپ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, ایک بات تو سمجھ لیجئے کہ میں اس وقت جو پوری دنیا کو دیکھ رہا ہوں, اور اس وقت پوری دنیا کو ایک نئے عالمی نظام کی ضرورت ہے. یہ نظام تو نہیں چل رہا, لیکن جو نظام اس وقت جس کا امام ویسٹ ہے, اس نظام نے دنیا کے 8 ارب انسان ہیں تو کم از کم 80-90% لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے, کم از کم. ٹھیک ہے, جو سرمایہ دارانہ نظام ہے وہ بدترین ہے. چند لوگ طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور باقی سب لوگ کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے, ویسٹ میں بھی ہوتی ہے, باقی تو چھوڑ دیجیے آپ. پھر قوموں پر قوموں کی حاکمیت کا نظام ہے. کوئی رول ہے, کوئی قانون ہے کہ ایک ملک کے لیے قانون ہے کہ اگر وہ کوئی ایک غلط کام کر دے تو پورا ملک چڑھائی کر دے, پوری دنیا چڑھائی کر دے, اور ایک جو ہے وہ 55,000 ان کی گنتی کے مطابق, جس میں 70% عورتیں اور بچے شامل ہیں, اور روز مار رہا ہے, اور بھوک اور ننگ میں مبتلا کر دیا ہے, اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ جب آپ اسرائیل کے خلاف بات کرتے ہیں تو اینٹی سیمیٹزم شروع ہو جاتا ہے.
اور ان کے ہولوکاسٹ پہ بھی آپ بات نہیں کر سکتے، اور ہماری جس طرح چاہیں آپ جہاد کے خلاف بات کرنا شروع کر دیں، آپ کو اجازت ہے. تو دنیا تو جھوٹ پہ چل رہی ہے، دھوکے پہ چل رہی ہے، بڑی طاقتوں نے یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے، نظام منصفانہ نہیں ہے. تو اس پوری دنیا کو ایک نئے نظام کی ضرورت ہے، اور یہ نظام صرف اور صرف اسلام پرووائڈ کر سکتا ہے. اسلام نظام ہے، اسلام محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہے. یہ عبادات ہمیں اس نظام کی طرف لے کر جاتی ہیں. ہمارے پاس وہ ہے لیکن ہم اس کو پریکٹس نہیں کر رہے، اور اس کے نتیجے میں ہم کمزور ہیں. ہمیں اپنے اپنے ملکوں میں اس نظام کے قیام کی جد و جہد کرنی چاہیے. میں نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اسلام پر اعتماد کریں، مطالعہ کریں. پھکڑ بازی نہیں چلے گی کہ آپ نے ادھر سے سن لیا ادھر سے سن لیا، وہ میم بنا لی یہ میم بنا لی، اس سے قومیں آگے نہیں بڑھتی. سنجیدہ مطالعہ کریں، پڑھیں، اور اسی طرح سے پاکستان سے محبت کریں. پاکستان کے نوجوان، یہ پاکستان کسی جغرافیے کا نام نہیں ہے، یہ عقیدے کا نام ہے. اس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانی دی ہے، خون بہایا ہے، اور آج بھی یہ پوری دنیا کی جو ہے مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز ہے. اگر میری لڑائی حکمران سے ہے، یا کسی پارٹی سے ہے، یا کسی فرد سے ہے، یا کسی فوج کے سربراہ سے ہے، تو یہ لڑائی پاکستان سے نہیں ہونی چاہیے، اس کی کاسٹ پہ نہیں ہونی چاہیے. تو اعتماد کریں اور اپنے فیملی کو اہمیت دیں. فیملی سسٹم ہمارا بہت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان حالات میں بھی یہ سسٹم دیا ہے کہ جس کے ترستے ہیں مغرب کے لوگ، ترستے ہیں اس فیملی کے نظام. جب میں فیملی سسٹم کہتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں، کہ سارے لوگ جو ہیں، ساری بہو ہیں اور سارے جو ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوں. اس کے اپنے اپنے ماڈلز ہیں، اس کو اختیار، بڑوں کو چاہیے کہ وہ اس کا اچھا آپ بھی ماڈل ویسے بنائیں. جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں؟ میرے 4 بچے اور 1 بیوی اور میں رہتا ہوں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فیملی سسٹم کو آپ نے ہمیں دینی چاہیے اور بھائی اس کی والد ویسے ہیں، respect والدہ ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں. دوسرے ممالک میں جا کے پتہ چلتا ہے یہ کتنا اچھا یہ کتنا اچھا ہے. اب دیکھیں، جس کے پاس بڑا گھر ہے، آئیڈیل پوزیشن یہ ہے کہ بچوں کا کچن الگ کر دیں آپ، جن کی شادیاں ہوتی ہیں ان کے آنا جانا الگ کر دیں اور پیار محبت سے رہیں. یہ ایک ماڈل ہے نا. لیکن اب شہروں میں یہ بڑی پرابلم ہے نا، جگہ نہیں ہوتی، تو پھر لوگ الگ یونٹ لیتے ہیں. کوئی بات نہیں، وہ بھی لیں، لیکن ربط ضبط رکھیں. والدین کے پاس ان کو تنہا نہ کریں. آپ چھوٹے تھے تو انہوں نے آپ کو پالا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ بڑے ہو جائیں تو ان کی کوئی حیثیت نہ رہے، تو پھر ہم کہاں جائیں گے یار؟ اب جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہوگا کہاں جائیں گے؟ تو بچوں کی تربیت اسی طرح سے ہوتی ہے کہ جب ہم بڑوں کی عزت کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ سب جزاک اللہ، تھینک یو.